بسماریہ آپ کی طرف بڑھے گی کہ خوراک کتنی لینی چاہیے، ٹائم انٹرولز کیا ہونے چاہیے، آبجیکٹیوز آف میل پلاننگ کیا ہوتی ہے، کب لیں، کس وقت لیں اور کیسا کھانا ہونا چاہیے، بتائیں۔ بالکل، آج ہم جیسے اسلام کے حوالے سے بھی بات کریں تو اسلام بھی ہمیں بہت ساری چیزیں میل پلاننگ کے حساب سے بھی سکھاتا ہے، اور اس میں جو میں اپنے پیشنٹس کو بھی وہ ٹریننگ دیتی ہوں، اور وہ جیسے آپ نے ڈائٹ پلان کے فالو کرنے میں بات کی، تو بیسکلی یہ ایک پروسیس، ایک جرنی ہوتا ہے جب آپ نے کوئی گولز کو اچیو کرنا ہوتا ہے، اور اس میں پراپر آپ کی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، ان سب چیزوں کی ٹریننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور جیسے ہمارا ریلیجن ہمیں سکھاتا ہے وہ ہمیں ماڈریشن اور بیلنس سکھاتا ہے۔ یہ استھیٹک سینٹرز کی مارکیٹ بھی اسی وقت ڈیولپ ہوئی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ ایک طرف بیٹھ کے سب کچھ کھا رہے ہیں اور پیٹ اب نکل آئے ہیں، تو اب ظاہر ہے یہ پیسہ کہیں تو اسپینڈ کرنا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ استھیٹک سینٹر آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کو حسین بنائیں۔ وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہو اور ردائی گم رہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ میں پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں پکارتا ہے وہ سنتا ہے، وہ مہربان ہے، رحم کرتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اسی کا نام لیتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت، رہبر انسانیت، رحمت اللہ عالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے نام سے یہ کائنات وجود میں ہے۔ تو میرا نام ڈاکٹر اے آر ماڈا ہے اور میں یہاں پر 2 سالوں سے کام کر رہا ہوں ایز اینکر پرسن، اور آج کا جو موضوع ہے اسلام میں صحت کی اہمیت، اسلام میں دین کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ہمارے فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کھانا جب آپ کھا رہے ہیں اور پیٹ بھر جائے اور تسلی ہو جائے، اس کے بعد لقمے کے بارے میں یقین ہے کہ یہ لقمہ بد ہضمی کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ فقہ کی بھی بہت ساری کتابوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ ایک مشہور کتاب ہے جس کو دارالمختار ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ وہ لقمہ حرام ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ لقمہ کتنا نقصان دہ ہے۔ اسی طرح اسراف کے بارے میں بھی دین میں حرام ہے، اور جب آپ اپنی جانوں کے پہ ظلم کرتے ہیں، اور صحت بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت کے ساتھ جب آپ ظلم کرتے ہیں تو بھی حرام میں ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پھل اور سبزیوں اور تمام غذاؤں جو انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں، اس کے بارے میں بھی دلیل دی ہے اور اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اسی طرح انجیر اور جو زیتون ہے اس کے بارے میں قسم کھائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور قسم ہے زیتون کی۔ تو اس سے یہ بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں جو نیچرل غذائیں ہیں اس پہ کتنی اہمیت پہ بات کی گئی، اسی کو ہائی لائٹ کیا گیا تاکہ مسلمان انجیر اور زیتون کھائیں، اسی میں طاقت ہے اور اسی میں قوت ہے، اسی میں ہی شفا ہے۔ اسی طرح شہد کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ذکر ہے کہ فیہ شفاء الناس، اور اسی میں ہی لوگوں کے لیے بھلائی اور شفا ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے جو پینلسٹ ان کی جانب جن کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس ماریہ ندیم خان، جو کہ رینبو اوبیسٹی اینڈ ایٹنگ ڈس آرڈرس سینٹر میں کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد ہاسپٹل جو ہوٹون میں سٹنگ کر رہی ہیں، وہاں پہ سروسز دے رہی ہیں۔ شی ہیز مور دین 10 years ایکسپیرینس۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پبلک اسپیکر بھی ہیں، ساتھ ساتھ اتفاق ہاسپٹل میں 12 سے 14 سالوں سے کام کر رہی ہیں۔ تو مس شفا علی، بہت شکریہ فار دا ٹائم۔ اس کے ساتھ نمرہ زاہد، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ مس آپ کا بھی۔ تو سب سے پہلے مس میں آپ کی طرف آؤں گا، مائک ہے، اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ اسلام میں جس طرح ہم نے بات کی کہ بڑی اہمیت دی گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اٹھا لیں تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسی کو اگر ہم فالو کریں تو بہت ساری جو بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جو نیچرل غذائیں ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام اصل میں ایک ایسا کوڈ آف لائف ہے جس نے زندگی کا کوئی ایسا پہلو چھوڑا نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو، اور ایک اچھا مسلمان، ایک معاشرے کا ایک اچھا فرد بننے کے لیے ایک صحت ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ جب تک آپ کے اندر انرجی، وائٹیلٹی موجود نہیں ہوگی تو آپ ایک پروڈکٹیو معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتے۔ آپ اپنی میکسیمم جو معاشرے کے لیے بہتری کی بھلائی کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ سو مچ
آلسو کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور ایک بہت زیادہ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں, باہر جا کے کام کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیمپر ہوں گی اگر آپ ایک اچھے عبادت گزار بھی نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کی صحت اچھی نہ ہو. تو اسلام میں شروع سے اگر ہم دیکھیں صحت کے اوپر بہت وائڈ اینگل کے اوپر کام ہوا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں غذاؤں کا ذکر ہے جیسے آپ نے بتایا, اس کے علاوہ حفظان صحت کے اصولوں کا ذکر ہے, یہاں تک کہ کھانے کو ڈھانپ کے رکھنا, ہاتھ دھونا, کس طرح سے کھانا, بیٹھ کے کھانا, اس کے اوپر بھی بتایا گیا ہے. جب یہ پینڈیمک آیا تو ہمیں پہلی دفعہ بہت سے لوگوں کو پتہ چلا کہ کوارنٹائن یا کرنٹینہ کیا ہوتا ہے. یہ بھی حدیث سے ہمیں مل رہا تھا کہ جب کسی کو اس طرح کی وبا ہو جائے تو وہ لوگ الگ ہو جائیں. سو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ صحت کی جتنی بھی جوہتیں ہیں ان میں سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کلو ہمیں ملتا ہے. اسی طرح فزیکل ایکٹیویٹی بھی وہاں پہ موجود ہوتی تھی. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم جیسے کہتے ہیں کہ مردوں کی بہت فزیکل ایکٹیویٹی, خواتین نہیں. وہاں پہ اگر ہم خواتین کا رول اسلام پڑھیں ان کی بھی فزیکل ایکٹیویٹی بہت تھی, وہ بھی جسمانی مشقت بہت کرتی تھی. تو اگر ہم صحت کے بہت سی اینگلز دیکھیں, صرف غذا کوئی نہیں, تو سب میں آپ کو کلوز ملیں گے. اور پھر قرآن پاک آگے سے خود کہتا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو آپ جب تدبر کریں گے, پہلے تفسیر پڑھیں گے, سمجھیں گے اس کو, پھر تدبر کریں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اس میں سادگی والا عنصر, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی سادگی سے عبارت تھی. انہوں نے منیملسٹک اپروچ کو ہمیشہ سے رکھا کہ جتنا زندگی گزارنے کے لیے ہو سکے. کچھ چیزوں میں منیملسٹک یعنی کہ جن کی آخرت کے حوالے سے اتنی یا دنیا کے حوالے سے بھی بہت ٹائم ضائع کرنے والی چیزیں پہ زور نہیں دیا. تو اب ہم یہ اگر ہماری سادہ خوراک کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہماری اپنی ہی آسانی ہے کہ جتنی سادگی ہوگی خوراک کی جسم کے اوپر بوجھ کم پڑے گا. اس کے علاوہ ہم میکسیمم غذائیت اس میں کیسے, اچھا یہاں پہ ڈائٹیشنس کا رول, اب ہم جو ماڈرن ہم نے سائنسز سیکھی ہیں اس کا, وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ماڈرنٹی یا جدید جتنا بھی جدت بنا آیا ہے, کہا جاتا ہے کہ اب آج کل کی خوراکیں بہت بری ہیں, پرانے زمانے کی صحتیں بہت اچھی ہوتی تھی. ایسا نہیں ہے. بہت سی جو جدید چیزیں آئی ہیں وہ بہت سے مسائل کا حل لے کے آئی ہیں. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے انہی سے ہم نے یہ سارے سلیوشنز نکالے. اب اور ہم اس کو میکسیمائز کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارے ہاتھ میں. ایسا نہیں ہے کہ جدیدیت نے ہمیں مسائل کے ساتھ حل نہیں دیے, حل بھی اتنے اچھے دیے ہیں کہ پہلے وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. تو اب وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ پرابلم سالونگ بھی بہت ہائی لیول کی ہو سکتی ہے. اچھا میم, یہاں پہ ایک مسئلہ بھی ہے نا کہ جیسے دین ہمیں ان چیزوں کا درس دیتا ہے, تو ہمارے بہت سارے جو دیندار لوگ انہوں نے فطرت بنا لی کہ جب جو لکھی وہ جس دن لکھی وہ آ جانی. ان کو شوگر ہے وہ لڈو کھا رہے ہیں, ان کو بلڈ پریشر ہے وہ چٹنیاں کھا رہے ہیں یا کچھ سموسے کھا رہے ہیں. تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں گے. ہاں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایسے نہیں ہے. ان کی زندگی میں تو ہمیں بیلنس ملتا ہے. انہوں نے تو کہہ دیا کہ آپ اپنی قرآن مجید سب سے پہلے کلو وشربوا ولا تسرفوا, نہیں اسراف کرنا, کھائیں پئیں سب کچھ کھائیں, جو حلال کہہ دیا وہ کھائیں, لیکن اسراف نہیں کرنا. اور اسراف کی ڈیفینیشن آپ کو حدیث سے بہت اچھے طریقے سے مل جائے گی. اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں جو تھیں وہ نبی حدیث قدسی بتا دی, کچھ ویسے بتایا, کچھ عمل کر کے دکھایا. حضرت عائشہ کی عمر 90 سال تک اسی لیے رہی کہ وہ بتاتی تھیں ایک ایک بات, ان کا ایک ایک پہلو بتایا کہ وہ کتنا کھاتے تھے, کس وقت کھاتے تھے, اور کس طرح سے ہاتھ روک کے کھاتے تھے, کتنا کم کھاتے تھے. تو وہاں سے آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں جی بس ہم تو کھانے کے لیے آئے ہیں یا بس مر ہی جانا ہے ایک دن تو کھا کے کیوں نہ مریں, تو یہ چیز ہمیں پھر اسلام سے نہیں ملتی نا. ہمیں تو یہ ملتی ہے کہ آپ اتنا کھائیں کہ آپ کے اندر قوت اور طاقت آ جائے, لیکن اتنا نہ کھائیں کہ وہ آپ کو بیمار پڑ جائے. وہ مدینہ کی وہ جو روایت ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ طبیب جو تھا وہ بیچارہ اٹھ کے ہی چلا گیا, وہاں کوئی بیماری نہیں پڑتا تھا. تو یہ تو آپ کو مل جاتی ہیں کلوز, لیکن اگر اپنے رستے نکالنے ہیں تو پھر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم اپنی مرضی سے کھائیں گے اور کوئی بات نہیں, مرنا تو ہے ہی سر, تو کھا کے مر جائیں. تو یہ تو کوالٹی, پھر آپ کھانے کے لیے تو نہیں نہ آئے, کوالٹی آف لائف زندگی میں اگر آپ آئے ہیں تو زندگی کا مقصد اوروں کو کام آنا بھی, اور اس زندگی میں کچھ ایسا پروڈکٹیو کر کے جانا کہ صدقہ جاریہ بنے, جو یہاں پہ یہ زندگی لوگوں کے لیے بھی بہتر ہو, اپنے لیے بھی بہتر ہو, آخرت میں بھی جو آنا ہے بہت کچھ آنا ہے اس میں بھی آپ بہتری کر کے دیں. اس کے لیے صحت بہت ضروری ہے, تو صحت کے لیے رولز بھی ہیں. تو یہ اس طرح سے ایک نیریٹو یہ بلڈ کر لینا کہ بس اپنی مرضی سے سب کچھ کھاتے رہنا اور اس میں بیلنس نہ رکھنا, یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے مس ماریہ, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جیسے اسلام میں دودھ کا جو ذکر کیا گیا ہے, ہمارے یہاں تو پروسیس فوڈ ملتا ہے, جیسے دودھ بھی پروسیس ہو کے آتا ہے, کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنی جو پروٹین ہے وہ نہیں ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خالص دودھ ہے, وہاں پہ مکھی بھی آتی ہے, بہت ساری اور جو جانور ہیں وہ آتے ہیں, وہ بھی وہاں سے ہی اپنی وہ نیوٹریشن لے رہے ہوتے ہیں. تو ہم آج کل کے اس دور میں پروسیس فوڈ کو کیوں زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں, حالانکہ اسلام میں بھی یہ چیزیں ہیں؟
ہاں اس میں ایسے ہے کہ جیسے جیسے جو ہے زمانے کے دور کے ساتھ ساتھ ہم نے چلنا ہے تو وہاں پر ہم پروسیس فوڈ کے ساتھ کنوینئنٹ فوڈ کو ہم کہا جاتا ہے کہ زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے تو وہاں پر ہم کنوینئنس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر جس طرح کہ اویئرنیس آ رہی ہے تو وہاں پر ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ جو فریش ملک ہے وہاں پر بہت سارے جو ہے جیسے جیسے پاپولیشن کا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو ہے کچھ آرٹیفیشل طریقے سے بھی گرو کی جاتی ہیں اور ان میں بہت سارے آرٹیفیشل ہارمونس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے جیسے کہ آکسیٹوکسن کے انجیکشنز وغیرہ لگاتے ہیں. تو بہت ساری جب اس طرح کی انفارمیشن ملتی ہے تو لوگ جو ہے وہ پروسیسڈ ملک کی طرف چلے جاتے ہیں. اور پروسیسڈ ملک میں جو ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا کانسیپٹ کیمیکلز اور اس کی طرف آ رہا ہے. تو بہتر یہی کہ میں تو اپنے کلائنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ فریش ملک بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی ریسرچ کریں کیونکہ دودھ ایک مکمل غذا ہے. آپ اس کو ڈائٹ سے نہیں ہاں تو لیکن یہ کہ آپ کا گوالا کہاں سے لے کر آ رہا ہے تھوڑا سا سورس کو سرچ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس چیز کو نہیں کر سکتے تو پھر ہم آبویسلی جو ہمیں کنوینئنٹ فوڈ آ رہا ہے اس کے اوپر ہماری سائنٹیفک ہونی چاہیے کہ کیا اس پہ جو کیمیکلز وہ سب ڈالے جا رہے ہیں وہ سب ہمارے لیے نقصان دہ ہیں کہ نہیں ہیں یا وہ کس لیول پہ آ کر جو ہے ہماری باڈی میں خود ہی جو ہے وہ مر جاتے ہیں. تو اس چیز کو لیکن آپ اس چیز سے آپ دودھ کو اپنی ڈائٹ سے نکال نہیں سکتے. اور جب دودھ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں صرف دودھ نہیں دودھ کی اور بھی سورسز آتے ہیں یعنی کہ دودھ سے دہی بھی بنایا جاتا ہے دودھ سے پنیر بھی بنایا جاتا ہے دودھ سے لسی کا استعمال جو ہے وہ ہمارے یہاں بڑا ٹریڈیشنل ہوتا ہے. تو خالی ایک دودھ کا گلاس ختم کر لینا ہی نیوٹریشن نہیں ہے اس سے بہت ساری اور چیزیں بھی بنا کر ہم دودھ کی نیوٹریشن کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا اس میں آپ کی طرف بڑھوں گا دوبارہ سے پھر سے کہ جیسے کہ ناشتے کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے اسپیشلی جو نیوٹریشنسٹ ڈائٹیشنس کہتی ہیں ہماری غذائیت کہتی ہیں کہ ناشتہ ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح سے ناشتے کو اتنا امپورٹنس نہیں دی جاتی؟ بچہ ہے اسکول گوئنگ بچہ ہے تو وہ بغیر ناشتے کے جا رہا ہے, کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ بھی ناشتے کے بغیر ہی جا رہے ہیں. کتنا اہم سمجھتی ہیں ناشتے کو آپ؟ اچھا ناشتے میں جتنی بھی اب ریسرچ ہوئی ہے ریسنٹ جتنا بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے ہیومنس پہ اس پہ یہ پتہ چلا کہ ناشتے کا ٹائم جو ہے یہ 12 بجے تک اگر آپ پہلا ارلی کر لیتے ہیں تو وہ ناشتے میں کنسیڈر ہوتا ہے. تو یہ بالکل صبح اٹھتے ہی ساتھ ہی فوراً کھا لینا ہر کسی کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو اسکول گوئنگ بچے ہیں جو یونیورسٹی گوئنگ بچے ہیں جن کا کام ارلی شروع ہو جاتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ گھر سے کھانا کھا کے نکلیں. کیونکہ ایک تو بچوں کی اگر فیکٹر کی بات کریں ان میں گروتھ بھی ہے, ان کو فوراً انرجی چاہیے ہوتی ہے اور ان کو کام میں لگنا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی کسی کا فیلڈ ورک ہے, کسی نے جانا ہے چل کے جانا ہے یا بہت کوئی مینول کچھ کام کرنا ہے, ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ناشتہ کر لیں. بہت سے ایسے لوگ جو گھر میں ہیں جو ورک ایٹ ہوم کر رہے ہیں جن کا نائٹ جابز اب ہو رہی ہیں دن کے وقت, ان کے لیے ناشتہ جو ہے وہ ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اٹ از ریئلی اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن یا جو بھی اس کے حالات چل رہے ہیں بندے کے اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے. بٹ اے جنرل رول آف تھم کہ جتنے بھی آفس گوئنگ لوگ ہیں ارلی رائزرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کر کے جائیں. بچوں میں ایک بہت بڑا یہ ٹرینڈ آ رہا ہے یونیورسٹی جانے والے اسٹوڈنٹس میں, وہ جب تھوڑے سے ماؤں کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں تب وہ ناشتہ نہیں کرتے. ناشتہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ آپ کی پھر پروڈکٹیوٹی میکسیمائز نہیں ہوتی. آپ کلاس میں پرفارمنس سے ہم کہتے ہیں ٹیچر کی بات نہیں سمجھ آ رہی, ہمیں یہ نہیں ہو رہا, یا ہمیں اس وقت یہ کھانے پہ جا کے آپ کو آفس میں جا کے آپ کو کھانے کا خیال آ رہا ہے کہ اب مجھے کچھ کھانا چاہیے. تو یہ پہلے سے اگر آپ سارٹ آؤٹ کر لیں اور اس میں ایک اچھی غذائیت والی چیزیں جو بھی آپ کے حوالے سے انڈا ہے, کوئی سبزی کی کوئی چیز ہے, روٹی لوگ کھاتے ہیں سمپل یا دہی کے ساتھ لے لیتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ لینا چاہیں تو وہ آپ کر کے جانا چاہیے. آج کل تو آرگینک چیزیں بھی گھر پہ تیار کی جا سکتی ہیں. آرگینک چیزیں بالکل ہو سکتی ہیں, منیملی پروسیسڈ چیزیں ایسی جو کہ ایزی ہوں جیسے دلیا, کویکر اوٹس وغیرہ انہوں نے کر دیے. پروسیسنگ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے جیسے آبادی بڑھی ہے اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ نہ کریں تو ہم جدیدیت کو کے ساتھ جتنا بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے. آبادی کے اتنے شدید مسائل بڑھے ہیں کہ اگر آپ اس کو کیٹر کرنے کے لیے بہت سی انٹینسو فارمنگ نہیں کریں گے تو آپ قحط کا شکار ہو سکتے ہیں اور بہت ہی فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے اب موبائل کا دور ہے تو کوئی انسسٹ کرے کہ نہیں میں نے تو پیدل چل کے ہی جانا ہے اور پیٹرول پھونک کے اور ٹائم ضائع کر کے. جب آپ کے پاس ایک سہولت ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کے خطرات نہیں ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے آپ الگ سے ضرور ٹائم نکالیں, لیکن بہت سی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے آپ ٹیکنالوجی کا یا پروسیسنگ کا فائدہ اٹھا رہے ہو. تو اسی طرح سے اب جو چیزیں
چیزیں سیف ہیں, جن پہ فوڈ سیفٹی کا لیبل لگ جائے, ان کو اچھی اتھارٹیز نے کہا ہو کہ یہ سیف اور چیک اینڈ بیلنس صحیح ہے. اصل فوکس یہ ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ساری پروسیس فوڈ کو ہم ویلنائز کریں, اصل فوکس یہ ہونا. ہم اپنی نا انرجیز غلط جگہوں پہ ضائع کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں فوڈ ٹاکسک ہے, یہ غلط. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اداروں کو بتایا جائے کہ ان کی ٹیسٹنگ ٹھیک ہونی چاہیے, فوڈ ایڈلٹریشن کو روکا جائے, ملاوٹ کو روکا جائے, ان ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایک وائس بنے. لیکن وہ بھی ایک چیلنج ہے, وہ ایک چیلنج نہیں ہے, وہ اکوپمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں, اکوپمنٹ نہیں ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کریکولم ان پہ ڈیولپ ہو, اس طرح کی چیزیں. تو آرگینک چیزیں جو ہیں یس دے آر گڈ, بٹ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے دلیا آپ کو اگر روڈ سے اٹھاتے ہیں, اس کے اندر آپ نے جلدی سے دودھ مکس کیا ہے, کچھ کھا لیا. کچھ چیزیں ہیں جن پہ ایبسلیوٹلی ہم ڈائٹیشین بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں چینی کم لینی ہے, نمک کم لینا ہے, آئل کم لینا ہے, یہ چیزیں آپ نے زیادہ نہیں کرنی. لیکن کنڈیشن فرق ہو سکتی ہے. یوزلی ہم ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ایسے لوگوں کے لیے دے دیتے ہیں جو موٹاپے کا شکار ہیں اور جو شوگر کا شکار ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو وزن زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بہت کمزور ہیں, یا بچے ہیں, یا یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس بہت دبلے پتلے ایٹ ٹائمز ہوتے ہیں, وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے, تو ان کے لیے کیلریز امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سو اٹ کین ویری. لیکن ناشتہ امپورٹنٹ ہے. بٹ مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں ایک خاتون آئیں, تو وہ ورک ایٹ ہوم کرتی تھیں, ہاؤس وائف تھیں, اور وہ صبح 11 بجے تقریباً ناشتہ کری تھی اپنے شیڈیول کے حساب سے. تو وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہی تھی کہ میں صبح ناشتہ نہیں کرتی. تو میں نے کہا نہیں, آپ پلیز یہ جو ایک چیز چل پڑتی ہے اس پہ پریشان نہ. وہ آپ کا 11 بجے والا ناشتہ ہے, آپ جس طرح سے اپنا کام کر رہی ہیں اس کے حوالے سے ٹھیک ہے, آپ اس سے پہلے ایکسرسائز کر لیں. تو ایٹ ٹائمز اپنے آپ کو گلٹ فری رکھنا, پیس آف مائنڈ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ہر چیز جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے وہ ہو سکتا ہے 100% آپ پہ اپلیکیبل نہ ہو. تو اسی لیے پھر ہم ایکسپرٹس کی اوپینین بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک فرمایا. مس نمرا, آپ کی طرف بڑھتے ہیں, آپ بھی کام کر رہی ہیں نیوٹریشن فیلڈ میں. پاکستان میں پاپولیشن جیسے کہ بہت سارے بچے اسنیک کی طرف بھی آ رہے ہیں, یوتھ اسپیشلی جو ہے فاسٹ فوڈ کی طرف جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وٹ ڈو یو ریکمینڈ کہ وہ پیرنٹس جن کو جو آلٹرنیٹیو آپ کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے تھوڑی سی اس پہ بتائیے. پاکستان میں جیسے کہ بہت زیادہ آج کل فاسٹ فوڈ کا ٹرینڈ آ گیا, بچوں میں بھی, بڑوں میں بھی, اور آج کل تو اولڈر ایڈلٹس بھی بہت زیادہ فاسٹ فوڈ لے رہی ہیں. لیکن اس کے آلٹرنیٹیو جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ایزیلی گھر میں مل جاتے ہیں. جیسے کہ کولڈ ڈرنک سے آپ فریش جوسز پہ چلے جائیں, گھر میں بچوں کو خود اسموتھیز دے دیں. اور جو فاسٹ فوڈ برگرز وغیرہ ہیں وہ آپ گھر میں اوٹس کی روٹی بنا کے ان کو کوئی چکن کے ساتھ دے دیں. یا فرائی سے آپ سویٹ پوٹیٹوز کی طرف چلے جائیں, کیونکہ سویٹ پوٹیٹوز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل پوٹیٹوز. اس کے بعد جیسے کہ بہت زیادہ کین فوڈ ہو گیا, فرائڈ فوڈ ہو گیا, اسے اوائڈ کرنے کے لیے آپ نارمل آئل کے اندر ان کو, جیسے اولیو آئل ہوتا ہے اس کے اندر کم سے کم اس کے فرائی کر کے گھر میں ہی بنا کے چیزیں دے دیں. کین فوڈ جو ہوتے ہیں یا فروزن فوڈس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ, ایک تو سوڈیم بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ بچوں کے اندر ہی کم سے کم عمر میں ان کا ہائپر ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے, ان کو انزائٹی ڈس آرڈرز ہونے لگ جاتے ہیں. یہ سارا سوڈیم کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایک تو آپ سب سے پہلے بچوں کو کینڈ فوڈ اور فروزن فوڈز, فاسٹ فوڈ کو کم کرنے کے لیے گھر میں ہی ایسی چیزیں بنا کے دیں جس سے بچے جو ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے خوشی سے کھا لیں. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ روٹی نہیں کھاتے, تو آپ اس کو گھر میں ہی کوئی بریڈ کا سینڈوچ بنا کے دے دیں, یا کوئی اس کو ایسے اس کا ایمبیس رکھے کہ بچے خوشی سے کھا لیں. اور جو فاسٹ فوڈ کے آلٹرنیٹیو میں آپ گھر میں جیسے سیریل ہو گئے, یوگرٹ کے اندر آپ سیریل ڈال کے دے دیں, یوگرٹ کے اندر آپ فروٹس ڈال کے دے دیں. اس کے بعد فروٹ جوسز آ گئے, اسموتھیز ڈفرینٹ ہوگی, اور ڈفرینٹ طرح کی ہم فروٹ بال دے سکتے ہیں ان کو. گھر میں خود آپ چکن کے چنکس بنا کے ان کو رول پراٹھا ٹائپ کچھ بنا کے دے دیں, لیکن ہیلدی چیزوں میں جس میں اولیو آئل آپ یوز کر لیں, اور کم اس میں جو آتے ہیں وہ اسپائسز وغیرہ یوز کر لیں. کیونکہ آہستہ آہستہ ہی بچے جو ہوتے ہیں وہ فاسٹ فوڈ سے جو ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں, کھانا کم شروع کرتے ہیں, ایک دم وہ بالکل بھی چھوڑ نہیں سکتے فاسٹ فوڈ. تو آپ گھر میں ہی ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائیں کہ بچے خوشی سے کھائیں, تو یہ بہت اچھا ہوگا ان کے لیے. لیکن ویسے یہ تو ایک بڑا چیلنج ہے, خواتین کے پاس ٹائم نہیں ہے, اتنی ساری چیزیں کیسے بنائیں, تو آپ بتائیں اس پہ. ہاں, یہ اصل میں فاسٹ فوڈ کا ٹرینڈ ڈیولپ ہی وہاں سے ہوا جب ہم نے ویمن امپاورمنٹ پہ بات کی. اور ویمن امپاورمنٹ میں اس کو کوئی نیگیٹو کنوٹیشن میں نہیں کہہ رہی. ویمن امپاورمنٹ خواتین کی اپنی ذات کے اظہار کے لیے بھی ضروری تھی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ خواتین بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں معاشرے میں. اگر آپ کی معاشرے کا 50% گھر پہ بیٹھ کے صرف
روٹیاں توڑا, I'm sorry میں ایسا ورڈ یوز کر رہی ہوں, تو اس کا مطلب ہے آپ اکانومی میں برڈن ڈال رہے ہیں. ہمارا ملک جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. ہم یہ نہیں افورڈ نہیں کر سکتے کہ آدھی پاپولیشن اور خواتین زیادہ ہیں کہ وہ صرف کھانے پہ ہوں اور وہ نہ کریں. تو یہ ایک وہاں سے فاسٹ فوڈ کا ٹرینڈ اوریجنیٹ ہوا کہ فاسٹ فوڈ جو ہے بس اٹھاؤ اور وہ کھا لو, اور بچے جو ہیں ظاہر ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو, بس بازار سے خریدو. اور کوکنگ ظاہر ہے اگر خاتون نے بھی جاب کرنی ہے تو پھر کوکنگ کس نے کرنی ہے. اور لیکن دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں دونوں نیریٹو سائڈ بائی سائڈ چلے کہ نہیں گھر میں کوکنگ ہو, گھر کا کھانا ہو, خواتین جو ہیں وہ جاب کریں گی, مرد بھی جاب کرے گا, تو پھر کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ آف کورس وہ آرڈر ہو رہا ہے اور آپ اس کو بالکل انڈر دا کارپیٹ کر رہے ہیں. اس بات پہ ایشو پہ بات ہی نہیں ہو رہی. پھر اب دوسری طرف سے ہم کنوینئنس فوڈ کو بھی کہتے ہیں نہیں فاسٹ فوڈ بھی غلط ہے اور کنوینئنس, تو حل کہاں ہے؟ مرد بھی تو صف اول میں آگے کام کر رہے ہیں. اچھی بات ہے یہ, ایگزیکٹلی دس از دا پوائنٹ ہے یہ کہ جو کوکنگ ہے نا یہ اس کو جینڈر بیسڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ اب اس آج کل کے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے گھر کا کام کرتے تھے جیسے اسی طرح سے جو یہ لائف اسکل ہے. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ ینگ کہیں ہاسٹلائٹس لڑکے ہوں, تو میں کہتی ہوں یہ کوکنگ تو آپ کو آنی چاہیے نا. اس کے لیے آپ کسی خاتون کا انتظار تو نہیں کر سکتے کہ آپ کو کچھ تھوڑی بہت سالن روٹی کچھ دلیا کوئی بھی انڈا پکا کے دے, تو آپ کو خود چیزیں آنی چاہیے. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ جب اچھا ہر کوئی, اب ہم تو نیوٹریشنسٹ ہیں, ہم لوگ ابھی جاب کر رہے ہیں اور اپنے گھر میں ہم یہی کرتے ہیں کہ جب ہم کنوینئنس فوڈ یا فاسٹ فوڈ جو اٹھاتے ہیں تو ہم پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ والی غذائیت والی چیزیں اٹھانی ہیں اور یہ چیزیں ہم نے کم کرنی. بچوں کی کاؤنسلنگ بھی کی ہوتی ہے کہ اچھا بیٹا یہ زیادہ نہیں کھانا, کم کھانا ہے, وہ سب. لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ ٹیکنالوجی سے ہیں, بینکرز ہیں, خواتین ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں, فوڈ کے اوپر اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. تو اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لوگ پھر اویئرنیس پھیلاتے ہیں کہ جب آپ نے کنوینئنس فوڈ اٹھانی ہے تو کون سی سیف ہے اور اس کے اندر بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے کہ کون سی آپ کو اگر مارکیٹ میں نان آرگینک پروسیسڈ فوڈ جو مل رہی ہیں وہ ساری کی ساری آپ ان کے اوپر ایک لیبل نہیں لگا سکتے کہ یہ سب غلط ہیں, کیونکہ وہ آپ پھر یہ ڈائلیما وہ عورت کہے گی کہ یہ ساری وہ پھر گلٹ. اچھا خواتین اپنے آپ کو پھر معاف نہیں کر پاتی, کہتی نہیں ہم بہت بری مائیں ہیں کہ ہم بس یہ چیزیں اٹھا کے بچوں کو یہ کھلاتی رہتی ہیں. ان میں سے ہر چیز دیکھیں جب انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے انہوں نے ایک فوڈ کے اوپر کام کیا. فرض کریں کسی ڈائٹیشین نے ہی کچھ فوڈ پروڈکٹس بنائی ہیں تو اس نے کوئی اچھی فوڈ پروڈکٹس بنائی ہیں کہ ماؤں کو ایزی ہو جائے کہ جو ورکنگ مدرز ہیں وہ اپنے بچے کو یہ والا دلیا کھلا دیں یا یہ والی چیزیں کھلا دیں. اور اس طرح سے بہت سی بڑی بڑی کمپنیز بھی اس کے اوپر کام کری ہیں. تو وہ اسی لیے کیونکہ ورلڈ پاپولیشن اتنی ہے, کرائسس اکانومی کا اتنا ہے, یہ سارے مسائل سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. اچھا یہ آئسولیٹڈ نہیں ہے مسائل کہ ویمن امپاورمنٹ, گھر کا کھانا, اچھی خوراک, صحت, یہ سب آپس میں ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں. اس سے مینٹل ہیلتھ ٹھیک, ایک خاتون کی مینٹل ہیلتھ اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کی وہ فزیکلی کیسے کرے گا. مینٹل ہیلتھ اس کے اوپر بوجھ ہے, وہ سمجھتی ہے گھر جا کے کھانا پکانا ہے, مجھے سونے کا ٹائم نہیں ملتا, مجھے یہ نہیں کرنا, مجھے یہ, اور یہ سب چیزیں آپ اس میں اس کو یہ فیڈ کریں گے نہیں تم یو آر ناٹ اے گڈ مدر بیکاز تم گھر میں کھانا نہیں پکاتی, بیکاز تم پروسیس فوڈ دیتی ہو. تو نہیں, اس میں آپ نے پک اینڈ چوز کرانا ہے کہ اچھا اگر آپ نے بازار سے فروزن چیزیں خریدنی ہے تو آپ فروزن سبزیاں بھی ملتی ہیں کٹی ہوئی, وہ بالکل سیف ہیں, وہ لے سکتی ہیں. سوڈیم والی نہ لیجیے گا, شوگر والی نہ لیجیے گا. شوگر والی آپ اس وقت کے لیے رکھ لیں اگر گھر میں کسی کو ہائپوکیپسوڈز ہوتے ہیں بچے کو, تو آپ کو پک اینڈ چوز کرانا ہے. تو اس کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ایکسپرٹس اوپینین جو ڈائٹیشین کی ہے ہماری آ جاتی ہے, کیونکہ ہم کوالیفائڈ لوگ ہیں. ہم لوگ اپنی زندگیاں جانیں ڈگری اسی میں گھلاتے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ صحیح فوڈ کون سی ہے اور آپ کی زندگی آسان کریں کہ اگر پروسیس یہ چیزیں مل رہی ہیں تو ان میں سے کون سی لینی ہے اور کون سی نہیں لینی اور کہاں پہ بیلنس اسٹرائک کرنا ہے. سو یہ ٹوٹل ایک سویپمنٹ دے دینا کہ صرف آرگینک اچھی اور پروسیس ساری بری ہیں, یہ بالکل آپ کے سارے جو اس وقت کرنٹ مسائل چل رہے ہیں اس میں کہیں بھی یہ فٹ ان نہیں ہوتا. لیکن ایک بڑا مسئلہ بھی ہے نا, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائٹیشین کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کیا ہے کہ وہ زیادہ چارج نہ کر لیں, ہاں جی بالکل, یا ہمیں کوئی زیادہ وہ کمپلیکیٹڈ ڈائٹ پلان نہ دے دیں. یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. تو آپ کوئی اس طرح کا سافٹ کارنر ہونا چاہیے. یو آر ویری مچ رائٹ. ایک تو ڈائٹیشین کا تھوڑا سا ایمرجنگ یہ کانسیپٹ رہا, بہت سے لوگ ابھی بھی آپ کو کہیں گے اچھا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, مطلب اس کے بارے میں کسی اوپینین کی کیا ضرورت ہے, ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کھاتے ہیں. تو یس یہ چیز ہے, لیکن اس میں کہوں گی جیسے یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا ایک بہت اچھا یہ ہے کہ یہ لوگ ایجوکیشنسٹ آپ لوگ تھے اور سارا یہاں سے شروع ہوا, لیکن انہوں نے اڈیپٹ کیا اس چیز کو کہ بھائی اس پہ بات کرنا ضروری ہے بیکاز صحت کے ساتھ غذا جڑی ہوئی ہے. اسی طرح ٹی وی چینلز اب بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, بہت سی ڈائٹیشینز نے اپنے پلیٹ فارم بنائے ہوئے. تو وہی میں کہتی ہوں ٹیکنالوجی جب آئی ہے ہمارے تو ہمیں اس کو بہت ایک مثبت طریقے سے یوز کرنا بھی ایک ہماری بہت ذمہ داری ہے اور ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اب تو اتنے اویئرنیس کی چیزیں اس پہ آ گئی ہیں. سو یہ تھوڑا سا میں یہ کہوں گی کہ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اب جب آپ کسی کو فالو کرتے ہیں تو وہ کوالیفائڈ ہو اور اس کے کریڈینشیل صرف ٹوٹکا بیس نہ ہو, وہ سائنس کے مطابق ریسرچ کے مطابق اگر بات کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو. اور پھر ایک اور چیز میں کچھ ریڈ سائنز ہوں گے کہ وہ ہر چیز سے
سے ڈرا رہے ہیں, وہ بجائے مسائل کا حل دینے کے وہ کہہ رہے ہیں بس آپ خوف زدہ ہو جائیں, ایسے نہیں کھانا, ایسے نہیں کھانا, اور سلیوشن کے لیے بس پھر آپ میری یہ چیز خرید لیں. اگر ایسے ہی ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا سا ریڈ فلیگ ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ آپ کو مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں اور تھوڑی سی آسانیاں بھی کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. نیوٹریشنسٹ یہ بھی ہے نا کہ وہ تھیوریٹیکل نالج بیس وہ ڈائٹ پلان اسٹینڈرڈ بنے ہوئے وہی ریکمینڈ کر دیتی ہیں. تو یہ بہت ایک غلط چیز ہے کہ تھیوریٹیکلی آپ نہیں کر سکتے, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ خوراک, آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور جیسے ہمارے پاس بس بچے کا, جیسے میں اگزامپل یہ کہ بچہ لے کے آتے ہیں کہتے ہیں یہ بچہ کھاتا نہیں ہے, یہ بہت چھوٹی سی آپ نے مجھے بات بھائی, بچہ کھاتا نہیں, یہ بچہ کیوں نہیں کھاتا؟ بچے ایسے نہیں ہوتے, بچے نیچرلی کودنے والے کھیلنے والے, وہ کوئی ہسٹری ہے, کیا ہے گھر میں کیا چل رہا ہے, ماں باپ کا آپس میں کیا ریلیشن ہے, کیا چل رہا ہے, بچہ کیوں اسٹریس میں ہے, پھر ایونچولی بات وہی نکلتی ہے کہ بچے کے اوپر کوئی اسٹریس ہے. اور آپ کو پتہ ہے بچوں کو اپنا اسٹریس بتانا نہیں آتا, ان کو نہیں پتا ہوتا یہ کیا چیز ہے جو میں بودر کر رہی ہے, جو میں اتنی ڈانٹ پڑتی ہے اسکول سے, یا ہر بچے کی اپنی ایک پیس ہے, بچہ آہستہ سیکھتا ہے, سلو سیکھتا ہے, آپ اس پہ پریشر, تم کام نہیں کر کے لاتے, وہ کہیں نہ کہیں فوڈ پہ نکالے گا. اچھا, نیوٹریشن سائیکالوجی اس پہ تھوڑا بتائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے بچوں, جو لوگ بچے شروع میں کچھ چیزیں نہیں لے رہے ہوتے, جی یہ لسی نہیں پی رہا ہوتا یا دودھ نہیں لے رہے ہوتے اکثر بچے, اس پہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں بچے بھی بڑوں کی طرح انڈیویجول اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. ہمارے بھی کچھ ذائقے ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں. آپ خود مجھے کہیں گے, آپ حاضرین میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ میں فلانی چیز نہیں کھا سکتا, مجھے نہیں پسند, میں نے نہیں کھانی, میرا شروع سے نہیں. اب دوسرا, پھلوں میں بھی ہماری پسند ناپسند ہو سکتی ہے, کچھ ہوں گے کوئی جو ساری چیز دنیا میں ہر چیز کھا لیتے ہوں گے, ہماری پسند ناپسند ہوتی ہے. بچوں کو ہم اجازت نہیں دیتے پسند ناپسند رکھنے کی. ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں یہ کیلا, ایک مسئلہ لے کے کیلا نہیں کھاتا, سیب کھا لیتا ہے سب کچھ, کیلا نہیں کھاتا, چھوڑ دیں کیلا نہیں کھاتا تو, دودھ نہیں پیتا, کوئی اور چیز دہی بنا دیں, کوئی اس کی فیوریٹ فوڈ کچھ نہ کچھ. اگر آپ نے ایسے ڈائٹیشین کی بات سنی جو کہتا ہے چینی زہر ہے, تو اور پھر آپ اس کو, بچہ دہی میں چینی ڈال کے کھا لیتا ہے, لیکن آپ یہ کہتے ہیں نہیں چینی زہر ہے, تو وہ آپ نے اس کو بیچارے کی دہی بھی بند کرا دی. تو اس طرح کے رستے آپ بیچ میں سے نکال سکتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے بچے کا سننا, کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ولڈ ہوتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں وہ ساری بات مانیں گے. یہ بچے کی سائیکالوجی میں نے دیکھا ہے, میں بچوں کے ساتھ کام کروں, میں ان کو بتاتی ہوں آپ بچے کے ساتھ بحث نہیں کریں. ایک مضبوط اعصاب کا بچہ ہوتا ہے جس نے ایک بنا لی ہوتی ہیں چیزیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, وہ آپ کی بات مانے گا, کرے گا, لیکن اس کی کچھ چیزیں ہوں گی اور وہ ان سے باجن نہیں کرے گا. اس کی پرسنالٹی ہے, آپ اس کو الاؤ کریں اپنی پرسنالٹی کا اظہار کرنا, وہ آپ کو بڑا کچھ کر کے دکھائے گا. ہم یہ کرتے ہیں نہیں, میں نے ایک ڈبہ بنایا ہوا ہے, اس کے اندر فٹ ہو جاؤ, بس یہ چیز ہے. اور وہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس آپ بچے کو رنگ برنگی چیز, بچہ رنگ سے زیادہ ٹیکسچر, کھانے کے ٹیکسچر سے اور اس کے ذائقے سے بہت متاثر ہوتا ہے, اسمیل سے بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. آپ کا ایک بچے کو وہ سب کچھ کھا لے گا اور آپ اس کی مثال دے دیں کہ اس کے بیچارے کی بھی جان عذاب کریں گے, وہ تو سب کھا لیتے ہیں تم کچھ نہیں کھاتے. وہ اس کی طرح نہیں ہے. جیسے ہم بڑے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اسی طرح سے بچے بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے مس ماریا, میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں کہ ڈائٹ پلان کے حوالے سے بہت سارے لوگ کوشش ہوتی ہے کہ ڈائٹ پلان کو فالو کریں. ڈائٹیشین کی جانب سے بڑا کمپلیکیٹڈ اور مشکل قسم کا ڈائٹ پلان دیا جاتا ہے کہ وہ جو 2-4 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے, آپ کیا سمجھتی, کیوں لوگ چھوڑ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ڈائٹ پلان جو ہے بہت ایزی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ڈائٹ پلان بنانا اٹس اے ویری ایزی ٹاسک. یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے, اس کے پیچھے ہماری پوری ٹریننگ ہوتی ہے. اور اس ڈائٹ پلان بنانے سے پہلے جو ہے ڈائٹیشین کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس نے اس پیشنٹ کی پراپر اسیسمنٹ کی ہوئی ہے. اس اسیسمنٹ میں اس کا سوشو اکنامک اسٹیٹس بھی آئے گا, اس میں اس کی ساری ڈائٹری چوائسیز بھی آئیں گی. اگر اس کو کوئی بدہضمی ہوتی ہے کسی پرٹیکولر فوڈ کھانے سے, یا اس کو ہضم نہیں ہوتا, یا اس کو پسند نہیں ہے, تو وہ سب اسیسمنٹ جو آئے گی. تو جب یہ پراپر اسیسمنٹ ہوگی تب اس کے بعد جو ڈائٹ پلان بنائے گا وہ بالکل بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا, جو اس کے لائف اسٹائل کے اکارڈنگلی ہوگا. یعنی کہ کب وہ سوتے ہیں, کب وہ جاگتے ہیں, کیا ان کی کام کی نوعیت ہے, اور اس میں ان کی کیا پسند ہے ناپسند ہے, اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے کس ٹائم جو ہے وہ سیلڈس لینا پسند کریں گے تو اس ٹائم اس کو آپ سیلڈ ڈال دیں. کیا اس کی رینج میں وہ سب چیزیں آ رہی ہیں, کیا آپ روٹی سالن میں رہتے ہوئے بھی ڈائٹ پلانس بن سکتے ہیں. یعنی کہ بہت سارے لو سوشو اکنامک کلاس کے لوگ بھی آتے ہیں, جاننا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے جو ہیوی ڈائٹ پلان ریکمینڈ کیے جاتے ہیں, ایک مڈل کلاس, ضروری نہیں ہے کہ آپ مہنگا ڈائٹ پلان بنائیں گے اور اس پہ فینسی چیزیں لکھیں گے تو آپ کا ڈائٹ پلان جو ہے وہ پریکٹیکل ہوگا اور اگلا بندہ جو ہے وہ اس کو عمل کرے گا. اس کے اندر جو ہے ہم یہی تو ہماری اسمارٹنیس ہے اور یہی تو ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے کہ ہم نے پیشنٹ کے سوشو اکنامک اسٹیٹس میں رہتے ہوئے جو چیزیں وہ افورڈ
افورڈ بھی کر سکتا ہے, جو چیزیں وہ پسند کرتا ہے اور جو اس کے اویلیبل ریسورسز میں آ رہی ہے, وہ چیزیں جو ہے وہ آپ اس کے ڈائٹ پلان میں انٹر کریں. اس میں ہماری ریسیپی ماڈیفیکیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ آتا ہے کہ وہی ریسیپیز جو وہ گھر میں کھا رہا ہے اس میں ہی آپ کہاں پر نیوٹریشن ایڈ کر سکتے ہیں, کہاں پر آپ اس کی افورڈیبلٹی آتی ہے. جیسے کہ میرے پاس بہت سارے لو سوشو اکنامک کلاس کے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم میٹ کو نہیں افورڈ کر سکتے, تو میں ان کو اکثر جو ہم پائے کھاتے ہیں ہائی سوشو اکنامک کلاس میں, تو اسی طرح مرغی کے پنجے ملتے ہیں, تو میں اکثر ان کو کہتی ہوں کہ آپ مرغی کے پنجوں کی یخنی بنائیں اور اس کو اپنی دال میں جو ہے وہ استعمال کر لیں, اس کو اپنی سبزی کے اندر استعمال کر لیں. وہی پنجے مرغی والا پھینک دیتا ہے اور وہ بڑے سستے داموں مل جاتے ہیں. تو ان کو ایک کانسیپٹ دینا جو بچوں کی ڈائٹ کے اندر بھی جو ہے ان کی نیوٹریشن ایڈ کرے گا. پھر ان کا ایک اور چیز, لوگ کہتے ہیں کہ فروٹس بڑے مہنگے ہیں, فروٹس ہم سے افورڈ نہیں ہو رہے, تو جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں, ان کا پورا ریکال لیتے ہیں, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر وہ لیوشلی وہی کلاس جو ہے وہ شاورما برگر بھی کھا رہی ہوتی ہے. تو وہ جو باہر کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہی ہم کہتے ہیں یہی پیسے کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ فروٹس پہ بھی لگا سکتے ہیں. اور ان کو اس کے ساتھ ریسیپیز کو شیئر کیا جائے, یعنی کہ اگر وہ پورا کنبا ایک انڈا نہیں کھا سکتا تو ایسی ریسیپیز ان کو بتائی جائے, جیسے آلو انڈے کا, توریوں انڈے کا سالن ہے, کوئی اس طرح کی ریسیپی, تاکہ وہ پورے کنبے کو پروٹینس جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ بھی ہو جائے. تو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے, یہ ایک اسکل ہے ڈائٹ پلان بنانا. اس کو بالکل بھی ایسا ہی, ورنہ اٹس جسٹ اے پیس آف پیپر. آپ کی کاؤنسلنگ اسکلز بھی ہوں گی کہ اس کو آپ نے آپ کے سلیکشن آف ورڈ سے اس کو کنونس کر کے آپ نے پیشنٹ کو بھیجنا ہے, اس کو موٹیویٹ کر کے بھیجنا ہے کہ یہ اب آپ نے اس پلان کو اس طرح فالو کرنا ہے. اور پھر اس کا فالو اپ رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر اس کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, کوئی چیز اس کو نہیں ملی یا کوئی چیز ہو سکتا ہے ہضم نہ ہوئی ہو, تو وہ آپ کے ساتھ فالو اپ رکھ سکے, اس کو چینج کروا سکے, تبھی وہ چیز پریکٹیکل وے میں چل سکتی ہے. اسلام میں بڑی خوراک سادہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویٹ لاس کرنے کے لیے بہت ساری جو نیوٹریشنسٹ ہیں یہ ریکمینڈ کرتے ہیں جی آپ نے کچھ گھنٹوں کے بعد میل لینی ہے, تو اس کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے, تھوڑا سا اسلام میں جیسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ بیسیکلی منیملسٹک اپروچ ہے, ہر وقت کھانے میں فوکس نہیں ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھا جائے, صحابہ کرام سے, تو 2 ہی کھانے تھے, ایک مارننگ کا اور ایک ایوننگ کا میل تھا. بیچ میں یہ اسمال فریکوینٹ میلز کی ٹینڈنسی نہیں تھی. بٹ سنس یہ کوئی منائی اس کی نہیں ہے, کم کھانے پہ فوکس ہے, تو اس میں سمپلی سادگی کے ساتھ اگر آپ بیچ میں یہ ریئلی کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم کئی دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹینڈرڈ ہی بنا لیا کہ بس بیچ میں آپ نے اسنیکس لینے ہی لینے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ورکہولکس ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس ہم نے صبح ایک کھائیں گے, دوپہر کو ایک, شام کو, بیچ میں ہمیں نہ دیجیے گا. تو یہ ایسے بالکل ہو سکتا ہے. تو یہ جیسے ابھی آپ نے پچھلا سوال ماریا سے کیا, انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. اس کی بھی فالو نہ کرنے کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ اگلے بندے کے شیڈیول کو یا اس کے مائنڈ سیٹ کو نہیں سمجھ رہے. وہ ہر دفعہ ایک نئی سی خوراک نہیں کھا سکتا, وہ اپنا انہوں نے ایک سیٹ کیا ہوا ہے اور وہ اسی طریقے سے کھانا کھاتے ہیں. تو یہ ہے کہ اسلام میں تو ہمیں ایک سادگی والی چیز تو ہے, لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 ڈائلیماز اکٹھے ہی ہیں. ایک طرف فوڈ انسیکیورٹی, یعنی کچھ لوگ بھوکے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس اتنی خوراک ہے کہ وہ ضائع کرتے ہیں اور اوور ویٹ کا شکار ہو رہے ہیں. تو سادگی کا یہی ہے کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو اس میں آپ ویرائٹی ضرور لیں, اور ویرائٹی میں ہم یہی کہتے ہیں پھل بھی کھائیں, سبزی بھی کھائیں, ریسٹرکشن کوئی نہ ہو, انڈا بھی تھوڑا سا کھا لیا. اچھا, پھر یہ ڈائٹ پلان نہ فالو کرنے کی ایک وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جس طرح سے فوڈ کی ایک سوشل ویلیو بھی ہو گئی ہے. فوڈ آپ کہیں جاتے ہیں, آپ مل ملا کے کھاتے ہیں, آپ ہر کسی کو نہیں جی میں تو ڈائٹ پہ ہوں, آپ خود تھوڑی دیر بعد برا محسوس کرنا شروع کر دیں گے, یار یہ کیا چل رہا ہے میرے ساتھ, مجھے ہر کسی کو بتانا پڑتا ہے کہ میں ڈائٹ پہ ہوں. تو ہم جب تک پورا بیہیویئر ماڈیفیکیشن نہیں سکھاتے کہ آپ سب کچھ کھائیں لیکن آپ نہ بتائیں کسی کو کہ آپ ڈائٹ پہ, لیکن وہ کیک, وہ پیسٹری آپ ایک حد تک انجوائے کر لیں. سوسائٹی بھی اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتی نا, لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, یہ کہ پھر میں کہوں گی ٹھیک ہے آپ کی ایک پرسنل بات ہے, آپ نہیں کسی کو بتائیں کہ آپ ڈائٹ میں ہیں, لیکن آپ ایک بیلنس سے تو کھا سکتے ہیں کہ بس جی شکریہ میرا پیٹ بھر گیا, اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا, یا یہ کہ مجھے اس کی بجائے پانی کا گلاس دے دیجیے, یا یہ بوتل کی بجائے مجھے 0 والی دے دیجیے, یا کچھ بھی آپ ان کا دل رکھتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. ضروری ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کا تھوڑا اگلے پہ چلانا, لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ جب چیزیں نہیں چل پاتی پھر وہ ڈائٹ پیچھے آ جاتی ہے. اور سادگی کے کانسیپٹ میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگ ایک طرف تو ہم سادگی
کا کہتے ہیں کہ ہمیں سادہ رکھنا چاہیے اور آرگینک، بالکل ہمیں نا ایکسٹریمس پہ چلے جاتے ہیں، بالکل آرگینک پہ چلے جائیں گے، یا پھر ہم رمضان والی حرکت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا 30 دن کے لیے بھول جائیں ذرا کھانے کو، کم کھائیے. ہم تو جو کھانے سارا سال نہیں بناتے ہماری وہ ریسیپیز بنتی ہیں. پکوڑے سموسے ہم نے ویسے نہیں کھانے، ہم کہتے ہیں پورے سال میں ایک ہی دفعہ پکوڑے سموسے کھاتے ہیں اور وہ رمضان. دس از رانگ. تو آپ لیوش ہو جاتے ہیں، بہت اوور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب اتنی فوڈ کی، اللہ تعالیٰ نے عقل دی انسان کو. ہم نے آموں کی اتنی قسمیں ڈیولپ کر لی، ہم نے ویٹ کی اتنی قسمیں ڈیولپ کر، گرینز میں اتنا ہم نے امپروومنٹ کر لی، اور یہ پاپولیشن کو دیکھ کے کیا. تو آپ ان کو ویرائٹی کے طور پہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں. رول وہی ہے کہ کھائیں پئیں، اسراف نہ کریں، واک کریں، ایکسرسائز کریں، اور بھوک رکھ کے کھانا کھائیں. تو اس میں آپ کی سادگی بھی آ جائے گی. اور کھانے کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں. جن لوگوں کا یہ ہو رہا ہے دے نیڈ ٹو چیک آن اٹ کہ زندگی کا مقصد ہی اگر کھانا ہو گیا ہے تو وہ نہیں. لیکن اپنی سوسائٹی میں، اپنے سوشل ویلیو میں کہیں پہ فوڈ کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں بالکل اپنی صحت کے اعتبار. یہ کہا جاتا ہے کہ دسترخوان سے ہی صحت بنتی ہے اور دسترخوان سے ہی صحت بگڑتی ہے. تو اگر دسترخوان سے صحت بگڑ رہی ہے تو جب یہ چیز بگڑ جاتی ہے تو اس کے بعد ریمیڈیز ریکمینڈ کی جاتی ہیں. پہلے کیوں نہیں اویئرنیس کی طرف؟ ہاں، اصل میں ڈائٹیشنس کا کام ہی جو نیوٹریشن پہ جتنا فوکس ہے اصل میں یہ ہے ہی پریونشن پہ، کہ آپ پہلے سے ہی اس کے اوپر کام کریں. اور مجھے لگتا ہے یہ جو دسترخوان پہ صحت بگڑتی ہے اس میں یہ کہوں گی یہ وہ والا دسترخوان ہے جب رات کو 11 بجے آپ تن کے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد اسی دسترخوان کے پاس ہی چارپائی پہ سو جاتے ہیں. تو یہ وہ والا دسترخوان ضرور ہو سکتا ہے جس کے بعد آپ جس میں طرح طرح کے کھانے اور سب کچھ کھایا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی واک نہیں کی جاتی. تو اور تیل سب سے بڑا ایک اور بڑا مسئلہ، ہمارے کھانوں میں بے تحاشا تیل ڈلتا ہے. پاکستان میں ایوریج ایک اوسطاً ایک بندہ بہت زیادہ تیل استعمال کرتا ہے. تو ہمیں اس کے باقی ہمارے کھانوں کی پکانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے کھانوں کے پروسیسنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آئل بہت اوور کنزیوم کر رہے ہیں جس پہ ایک چیک. اور یہ آئل ایسی چیز ہے کہ جو سیپن کر کے سبزیاں بھی اس کو ایبزارب کر لیتی ہیں. ہر چیز میں، پراٹھے میں بھی آپ ڈالتے جاؤ پراٹھا پیتا ہی جائے گا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس لیے اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. اصل مسئلہ یہ بھی ہمارا بہت بڑا ہے. مس نمرا، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ اکثر لوگ جم جوائن کر لیتے ہیں، اسپیشلی خواتین بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو کنٹینیو نہیں رکھ پاتی. اس کے پیچھے کیا وجہ بھی بتا دیجیے گا. اور اگر جم نہیں کر رہے تو آلٹرنیٹیو کون سی ایسی ایکسرسائزز ہیں یا کون سی ایسی واک ہے اور کتنی کرنی چاہیے تاکہ جو ہیلدی لائف ہے وہ مینٹین ہو سکے؟ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جیسے جم جوائن کر لیتی ہیں، اور اسپیشلی جو ہوتی ہے وومن زیادہ کرتی ہیں کیونکہ ان کو یہ اوبیسٹی کا زیادہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، تو ان کو سوٹ بھی نہیں کرتی جم کرنا. وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کرتی رہتی ہے انسٹرکٹر کے بغیر. کوئی بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جم سٹارٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو فیٹ ہوتا ہے وہ کم ہونے کے بجائے اسپیسیفک کسی جگہ سے اور زیادہ ان کا فیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں تو یہی پریفر کروں گی کہ آپ انسٹرکٹر کے ساتھ اپنی جم کریں. اگر وہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر کسی کے لیے افورڈیبل نہیں ہوتا اپنا ایک پرسنل انسٹرکٹر رکھنا، تو آپ اپنے گھر سے ہی واک سٹارٹ کریں. واک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سٹارٹ کریں تو 15 to 20 منٹس کی سٹارٹ کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو زیادہ کرتے جائیں. کیونکہ جب ہم واک سٹارٹ کرتے ہیں، ہمارا فرسٹ ڈے ہوتا ہے، تو ہماری پھر باڈی پینس اور یہ سب ہونے لگ جاتی ہے اور سوٹ نہیں کرتی. تو آپ اس کو کم ٹائم میں سٹارٹ کریں، اور جب آہستہ آہستہ 1 ویک بعد 2 ویک بعد وہ آپ کی 45 منٹس تک پہنچ جائے گی. یہ کب کرنی چاہیے؟ مارننگ میں کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ ایوننگ میں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا اس پہ بتائیے کہ خالی پیٹ کرنی چاہیے مارننگ میں، کس ٹائم کرنی چاہیے؟ مارننگ واک جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی ویٹ لاس کے لیے ہوتی ہے، اور وہی ہماری بہت اچھی ہوتی ہے. وہ ہمارا مائنڈ بھی فریش کرتی ہے. جو لوگ مینٹل ہیلتھ سے سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. اور جو ایوننگ واک ہوتی ہے وہ صرف موسٹلی میں نے لوگ دیکھے ہیں جو اپنا کھانا ڈائجسٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کا ویٹ لاس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ واک کر کے آئیں گے ایوننگ کی، آپ کو پھر بھوک لگ جائے گی، آپ کھانا شروع ہو جائے گی. ایوننگ کی گول اورینٹڈ واک نہیں ہے جی. رائٹ. اس کے بعد جو مارننگ واک ہے اس کے سب سے زیادہ فوائد ہیں. ہمارے اسلام میں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ صبح نہار منہ واک کریں، اور کیونکہ وہی آپ کی مینٹل ہیلتھ کو اچھا رکھے گا. اور جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ گھر میں ہی آپ کو چھوٹی چھوٹی کر لیا کریں. جیسے نارمل یوٹیوب آج کل ہمیں بہت زیادہ آسانیاں دے دیتے ہیں. بہت سی ایسی ایکسرسائز ہیں جو بگنرس کے لیے یوٹیوب میں دی ہوئی ہیں. لیکن آسانیوں کے ساتھ ساتھ مس گائڈ بھی کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہر فرد کے لیے نہیں ہے. جی، ایکسرسائز دیکھ لیں، ڈائٹ دیکھ لیں، ڈائٹ بھی اکثر لوگ جو ہے ہر فرد کے لیے نہیں ہے.
تو لیکن جو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ انسٹرکٹر کے بغیر اپنے آپ کو زیادہ ان کی باڈی پینس نکلنے لگ جاتی ہے جم کرتے ہوئے. میری ایک اپنی جاننے والی ہے, انہوں نے جم سٹارٹ کی, انہوں نے بہت زیادہ ٹریڈ مل کی, تو اس کے بعد ان کی ٹو کی پین ان کو سٹارٹ ہوگی. وہ آج تک ان کا پاؤں اتنا زیادہ آپریٹ بھی ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ٹریڈ مل کی. ان کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کو انسٹرکٹر بتائے گا کہ اتنی زیادہ ٹریڈ مل کرنی چاہیے, اتنی نہیں کرنی چاہیے. تو ایسے جو ہوتے ہیں جم کے بھی بہت زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں, فوائد بھی ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ہر جو پرسن ہوتے ہیں اس کی باڈی ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ کو جم سوٹ کر جاتی ہے, کچھ کو نہیں. تو ہیلدی ایکسرسائز جو ہے اور فزیکل ایکٹیویٹی ہے جو وہ واک ہی ہے. مس میں آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ڈائٹ پلانس کی, تو آپ کے پاس اسپیشلی جو ایلیٹ کلاس آتی ہے, وہ جو ڈائٹ پلان کو افورڈ کر لیتی ہے, وہ کلاس جو افورڈ نہیں کرتی ہے, اسپیشلی جو مڈل کلاس لوگ ہیں, ان کے لیے کیا آپ آفر کریں گی؟ بیکاز آپ تو زیادہ تر ان لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس ہے, جو ڈائٹ پلان بڑے وہ آرام سے وہ افورڈ بھی کر لیتی, تو وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے کوئی آفر؟ حالانکہ اگر پاکستان کے غذائیت کے مسائل دیکھیں تو زیادہ تو ہمیں گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ غذائیت کی قلت کا شکار ہو رہے ہیں. اور پاکستان نیشنل نیوٹریشن سروے 2018 میں وہ آئرن کی کمی, وائٹامن ڈی کی کمی, ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں کہوں گی کہ میں بلیسڈ ہوں اس حوالے سے کہ میرے پاس اتفاق ہاسپٹل میں ایلیٹ کلاس بھی آتی ہے, لیکن کچھ چونکہ یہ ٹرسٹ ہے تو کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں, تو مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میرے پاس کچھ غریب لوگ بھی آ جاتے ہیں, یا کچھ نہ کچھ ایسے لوگ جن کو ہمارا ادارہ جو ہے کچھ کم اس پہ بھی دیکھتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتی ہوں کہ اویئرنیس بہت سی, اب چونکہ ہر کسی کے پاس موبائل ہے, یہاں سے ہم میسیولی لوگوں کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر میں کہوں گی, جیسے آپ نے یہ بات کی یوٹیوب پہ ہر چیز نہیں دیکھی جا سکتی. پلیز یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, زیادہ تر یہاں مسلمان رہتے ہیں, ہمیں باقی ساری حدیثیں یاد رہتی ہیں. آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب کوئی بات پھیلانی ہے اس سے پہلے اس کی تصدیق کیے بغیر نہیں پھیلانی چاہیے. ہم کسی ایک کی کاپی کرتے ہیں, دوسرے کی کاپی کرتے ہیں. بینگ اے مسلم یہ ون آف دا ورسٹ تھنگز یو کین ڈو, کہ شیطان آپ کو شیئر کرنے سے روکے گا. روک ہی لے تو اچھا ہی ہے, میں کہتی ہوں, وہاں تو نہیں روکتا وہ. لیکن بہرحال لیکن یہ کہ آپ نہیں اس کو دیکھتے, آپ نہیں چیک کرتے کہ کریڈیبل سورسز نہیں آپ کو سمجھ آ رہی, آپ کسی کریڈیبل بندے سے پوچھ لیں کہ جی یہ ٹھیک صحیح ہے, ہم اس کو آگے شیئر کرنے سے پہلے اس پہ اپنی رائے دے کے اور وہ ملغوبہ بنا کے وہ سارا آگے بھیج دیتے ہیں. تو اس حوالے سے اب یہ یوٹیوب بھی بس ایسے ہی پھر ہو گیا کہ اچھی چیزیں بھی موجود ہیں, ایکسرسائزز آپ وہاں سے سیکھ بھی سکتے ہیں, کر بھی سکتے ہیں, لیکن پرابلم بھی آتا ہے کہ پھر آپ غلط چیز بھی سیکھ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک ڈائلیما بھی ہے ہمارے پاس. بالکل. بسماریہ آپ کی طرف بڑھیں گے کہ خوراک کتنی لینی چاہیے, ٹائم انٹرولز کیا ہونے چاہیے, آبجیکٹیوز آف میل پلاننگ کیا ہوتی ہے, کب لیں, کس وقت لیں, اور کیسا کھانا ہونا چاہیے, بتائیں. بالکل. آج ہم جیسے اسلام کے حوالے سے بھی بات کریں تو اسلام بھی ہمیں بہت ساری چیزیں میل پلاننگ کے حساب سے بھی سکھاتا ہے, اور اس میں جو میں اپنے پیشنٹس کو بھی وہ ٹریننگ دیتی ہوں, اور وہ جیسے آپ نے ڈائٹ پلان کے فالو کرنے میں بات کی, کہ بیسکلی یہ ایک پروسیس, ایک جرنی ہوتا ہے. جب آپ نے کوئی گولز کو اچیو کرنا ہوتا ہے اور اس میں پراپر آپ کی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, تو اس میں آپ نے کب کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, ان سب چیزوں کی ٹریننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور جیسے ہمارا ریلیجن ہمیں سکھاتا ہے, وہ ہمیں ماڈریشن اور بیلنس سکھاتا ہے, اور ماڈریشن اور بیلنس جو ہے وہ ہماری میل پلاننگ کا ایک مین حصہ ہونا چاہیے. اور جہاں پر ہم ماڈریشن سے ہٹ جاتے ہیں نا, یعنی کہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں, وہاں پر جیسے میں ایٹنگ ڈس آرڈر اسپیشلسٹ بھی ہوں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یا تو لوگ بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, یا وہ کھانے سے اجتناب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ویٹ لاس کرنا ہے تو ہم سارے دن میں بھوکا رہیں. تو وہ اعتدال سے ہٹ گیا نا وہ چیز. تو وہ چیز ہمیں ماڈریشن. اسی طرح اگر آپ چینی کا استعمال ہے, نمک کا استعمال ہے, آئل کا استعمال ہے, ان سب چیزوں کا استعمال اگر آپ ماڈریشن میں رہ کر کریں گے تو آپ کو کسی بھی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. پھر ساتھ ساتھ اگر آپ کا لائف اسٹائل اچھا جا رہا ہے, کیونکہ میل پلاننگ کی تو ہم بات کریں گے کہ اس میں ایک ناشتہ ایک بڑا اہم ہے, پھر ہمارا دوپہر کا کھانا ہے, اور پھر رات کا کھانا ہے. اور جیسے ہم ریلیجن میں اور حکمت میں دیکھتے ہیں تو 2 میلز ہمیں ملتے ہیں, کہ صبح کا لوگ اچھا سا ناشتہ کرتے تھے, اور سارا دن کام کرتے تھے, اور مغرب کے بعد جو ہے وہ کھانا کھا لیتے تھے, اور ارلی جو سو جاتے تھے. تو اس میں میل پلاننگ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک لائف اسٹائل بھی سامنے آ رہا ہے, جس سے ہم کافی حد تک جو ہے وہ دور جا چکے ہیں, کیونکہ ہمارا سلیپ سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہماری
वैसे मेंटल हेल्थ नहीं है जिस तरह के पहले लोगों की थी, और वो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने के साथ हमसे वो मैनेज नहीं हो पा रही है, ठीक है। और साथ साथ फिर हम बात करें पानी का, जो है मील प्लानिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर आता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि 3 से 4 लीटर पानी पिए तो आपका वज़न भी कम हो जाएगा, क्योंकि पानी में कोई मैजिकल सीरम नहीं होता कि वो आपका स्किन को भी बहुत ज़बरदस्त कर देगा। ऑब्वियसली पानी इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, उसको हमने पीना है, उसको क्योंकि हमारे अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, हमारे बॉडी प्रोसेसेस को काम करने के लिए ज़रूरी है, और उसकी भी दिन में एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो खाने के साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर मील प्लानिंग में जो है बेसिक आंसर बैलेंस का जब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि आपकी का क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या सीज़न में अवेलेबल है वो आपकी मील्स में होना चाहिए। फिर क्या चीज़ें अफोर्डेबिलिटी में आ रही हैं वो चीज़ें होनी चाहिए। फिर यहाँ पर हम मील प्लानिंग में जब पेशेंट्स को ट्रेन करते हैं तो उनकी कन्वीनियंस के लिए भी देखते हैं कि आप ऐसे नहीं कि सारा दिन किचन में ही गुजार देंगे ना, तो उसको टिप्स भी दिए जाते हैं कि कुछ चीज़ें आप बैच में कुकिंग करके रख सकते हैं कि उसी टाइम निकाली और फिर बच्चों के लिए भी बना ली, अपने लिए भी बना ली। क्योंकि आपने देखा है जो होम मेकर लेडीज़ होती हैं वो कितनी ये चैलेंजिंग जॉब है मील प्लानिंग की, कि घर में बच्चा मौजूद है उसका अलहदा से खाना बनेगा, घर में कोई बूढ़ा मौजूद है उसका अलहदा से वो फीका खाना बना रही है, कोई बच्चा का पेट ख़राब हो गया तो अलहदा से उसके लिए खिचड़ी चढ़ी हुई है, रात को घर के मर्द ने आना है तो उसके लिए वो शायद गोश्त का पुलाव बना रही होंगी। तो उनकी मील प्लानिंग का एक ऐसा चीज़ होनी चाहिए कि जो फैमिली ओरिएंटेड मील प्लान हो, जिसमें उनका बजट भी जो है वो कंट्रोल में रहे, और वो कुछ ऐसा जो है उनकी मील प्लानिंग में कुछ ऐसे डिशेस जो हैं वो कर सकें। जैसे कि घर में ट्रेंड सेटिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप टेबल पे सैलड्स की आदत डालेंगे तो बच्चे भी खाएंगे, और बच्चे देखेंगे, बड़ों को देखेंगे, इमिटेट करेंगे तो एक ना दिन वो भी खाएंगे, तो ये आपकी फैमिली सिस्टम का एक हिस्सा बन जाएगा। अगर आपने फैमिली ट्रेंड में डाला हुआ है कि हफ्ते में 2 दिन दलिए का नाश्ता होगा और सब करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, बट आपको सबके लिए डिफरेंट नाश्ता बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें यही है कि बच्चों को ये नहीं आपका होगा ना कि रोज़ दलिया खाना है, और इस टाइम उसमें वैरायटी का एक बड़ा, जहाँ बैलेंस और मॉडरेशन की बात कर रहे हैं वहाँ वैरायटी नहीं होगी, मोनोटनस होगी चीज़, तो वो सारी फैमिली जो है वो बोर हो जाएगी। फिर होममेड फूड्स की हम हमेशा बात करते हैं कि होममेड फूड्स हों। बाहर का खाना भी कभी कभी अगर उसकी रेशो आपकी है हफ्ते में 2 दफ़ा बाहर से खाना आ जाता है तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, उसका कॉम्बिनेशन देखें, उसकी चॉइसेस देखें। अकेला बर्गर कोई इतना नुकसान नहीं देगा, उसके साथ फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बिनेशन शायद उसको पूरा जो है कल्परेट सा बना दे, और उसमें मौजूद जो अनहेल्दी सॉसेज हैं उसी बर्गर को आप हेल्दी भी बना सकते हैं। उसमें आप सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप घर की बनाई हुई डिप्स को कर सकते हैं। इसी तरह शॉर्मे को भी आप हेल्दी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में रोटी के अंदर अपना चिकन ग्रिल करके या चिकन करके उसको चपाती रोल करके बना सकते हैं, उसमें अपनी चटनियाँ डाल सकते हैं। तो डाइटिशियन का रोल सिर्फ डाइट प्लान तक नहीं होता, ये एक बड़ा आप कह लें कि चैलेंजिंग जॉब इसलिए क्योंकि हमने पेशेंट के मुताबिक उनको रेसिपीज़ भी प्रोवाइड करनी होती है, उनकी एक डायरेक्शन दिखानी होती है कि आप अपने आप को थकाएं भी ना, और जहाँ लेविशली जहाँ जो ख़र्चा हो रहा है उस चीज़ को हम किसी तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। और एक अच्छे मील प्लानिंग में आपकी वैरायटी, आपका बैलेंस, आपकी मॉडरेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे होते हैं। आपका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फिर मील प्लानिंग में आपने देखना है कि कितने फैमिली मेम्बर्स को वो केटर कर रही हैं, उसके हिसाब से उन्होंने किस तरह सब चीज़ों को करना है। तो वो इसमें उसके बाद ये होगा कि कभी भी मदर्स गिल्ट में नहीं आएंगी कि हम अपने बच्चों के लिए ये नहीं कर सके, जब उनको बहुत सारे आप रास्ते दिखाएंगे और बहुत सारे उनके सोल्यूशंस के प्रॉब्लम्स रखेंगे तो वो कभी भी, और बल्कि वो खुशी खुशी काम करेंगी ना। जैसे लंच बॉक्स भी माँ एक बड़ी खुशी से बनाती है बच्चे का, और उसमें जब आप उसको इजाज़त दे देंगी कि बच्चे को कभी कभी ट्रीट के तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड कर लो, उसको हेल्दी तरीके से ये चीज़ें भी ऐड कर दो कभी, तो वो खुशी खुशी, ना कि वो गिल्ट में रहेगी कि मेरा बच्चा तो पैकेट का फूड ही हमेशा लेके जाता है। तो वो चीज़ें जो है मील प्लानिंग में बड़ी आपकी क्रूशल और किरदार जो है वो देती है। वेट लॉस के वाले से मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे कि मार्केट में एस्थेटिक सेंटर्स बड़ा काम कर रहे हैं, वेट लॉस जैसे बेली वेट है वो बड़ा चैलेंज है, लोग उस तरफ रुझान है ज़्यादा लोगों का। क्या समझते हैं कि ये जो एस्थेटिक सेंटर्स हैं, ये जो इस टेक्नोलॉजी पे अपना वेट लॉस करते हैं, आया कि ये फेवरेबल कंडीशन है वेट लॉस करनी?
یہ استھیٹک سینٹرز کی مارکیٹ بھی اسی وقت ڈیولپ ہوئی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے, وہ ایک طرف بیٹھ کے سب کچھ کھا رہے ہیں اور پیٹ اب نکل آئے ہیں, تو اب ظاہر ہے یہ پیسہ کہیں تو اسپینڈ کرنا ہے, تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ استھیٹک سینٹر آئیے ہمارے پاس, ہم آپ کو حسین بنائیں. تو جو یہ کر سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن پھر میں آپ کا پہلا والا پوائنٹ تھوڑا سا میرا آدھے ذہن میں رہ گیا تھا کہ غریب بندے کے اوپر بھی تو ہم نے بات کرنی ہے, ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, تو اس کے لیے پہلی اپیل تو میری حکومت سے بھی ہے کہ وہ بھی ذرا نیوٹریشن کو اون کرے, وہ سمجھے اس بات کو کہ بی ایچ یوز جو ہیں ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس میں ایک نیوٹریشن حفظان صحت کے اصولوں کے لیے تو وہ بتاتے ہیں, لیکن ایک نیوٹریشنسٹ ایک سادہ طریقے سے جو خوراک بتاتے اس کو, پھر یہ کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہر وارڈ میں جہاں پہ مسائل ہے وہاں پہ ایک نیوٹریشنسٹ کی پلیسمنٹ ضروری ہے. اسی طرح یہ گراس روٹ لیول پہ یہ چیز ہونی ضروری ہے. استھیٹک سینٹرز جو ہیں وہ اپنے حوالے سے ایک بزنس رن کر رہے ہیں, وچ آر مینی آف دا تھنگز آر اننیسیسری مے بی اینڈ دے کین بی اچیوڈ ود ایکٹیو لائف اسٹائل. یعنی اگر آپ بہت پیٹ نکلا ہوا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ 2 گھنٹے سے زیادہ نہ بیٹھیں, ہر 1 گھنٹے بعد آپ کی موومنٹ ہو, کیونکہ وہ زیادہ بیٹھنے سے بھی پیٹ بھرنے سے اور بیٹھنے سے آپ کے مسلس فلیبی ہو جاتے ہیں. خواتین میں بھی یہی ہوتا ہے کہ گھر میں رہتی ہیں تو ان کے بچوں کی پیدائش کے بعد پیٹ فلیبی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وزن پورا ظاہر ہے وہ کم کرنے کی سہولت اس طرح سے نہیں ہوتی, تو اس میں بھی موومنٹ کا عنصر ہے کہ اگر آپ موومنٹ کرتے ہیں. لیکن استھیٹک سینٹرز پہ میں اب کیا کمنٹ کروں کہ ان کے بہت سی چیزیں چونکہ بزنس اورینٹیڈ ہوتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں سائنٹیفک ریسرچ بیسڈ اور سیف بھی ہوں, بٹ اگر کچھ لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ وہ سائنٹیفک ہے اور وہ ہیلتھ کے لیے بالکل برا نہیں ہے, جو کہ کم ہی ہوتا ہوگا, اننیسیسری یوزلی اننیسیسری ویسٹ آف منی ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, کسی کو بہت زیادہ ہے, کسی کے پاس بہت پیسہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری باقی عوام جو ہے وہی سمجھے کہ ہم تو ہیلتھ اچیو ہے تو امیروں کے چونچلے ہیں. نہیں, خوراک ہر کوئی کھاتا ہے اور وہ سادگی کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اور پوائنٹ بتا دوں, ہم سارے ڈائٹیشنز ویرائٹی کی بات کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویرائٹی والی خوراک نہیں کھاتے تھے, وہ سادہ خوراک, ان کی خوراک میں ویرائٹی نہیں تھی. اس کی وجہ خیر یہ بھی ویرائٹی منع نہیں ہے, ان کی وجہ یہ تھی کہ خوراک ہی اس وقت سمپل اویلیبل تھی. اب ٹیکنالوجی پہ کام ہو گیا, طرح طرح کی خوراکیں, جو کہ بری بات نہیں ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بہت بری بات ہے, یہ اچھی بات ہے کہ بہت سی خوراک آ گئی, کیونکہ آبادی بھی تو بڑھ گئی نا, وہ 14 بچے لوگوں کے جس طرح سے ہوئے اس کے بعد سے وہ بڑھتی گئی. تو اب یہ ہے کہ آپ اس میں ایزی سلیوشنز یہ ہیں کہ ابھی بھی خوراک میں سادگی, کم کھانا, زیادہ چلنا, اپنے ریلیشن شپس پہ فوکس, مینٹل ہیلتھ پہ فوکس, کھانے کے ساتھ گلٹ میں مبتلا نہ ہونا, ٹاکسیسٹی, نیگیٹیوٹی شکر نہ پھیلانا, شکر گزاری کو اپنانا, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی اثر رکھیں گے, اور جب کھائیں گے وہ جسم کا اچھے طریقے سے پارٹ بنے گا. آپ جب یہ دیکھیں گے کہ ہم نے سنت کے حوالے سے زندگی گزارنی ہے, سنت کے حوالے سے کھانا ہے, سنت کے حوالے سے آپ نے سب کچھ کرنا ہے, تو بیماری جو ہے وہ دور رہتی ہے. اور بیماری آتی بھی ہے تو جیسے حضرت ایوب پہ آئی تھی, تو وہ تو شکر گزاری تو اس وقت بھی ان کی تھی. تو شکر گزاری تو ایسی چیز ہے کہ وہ آپ تو کسی حالت میں چھوڑ ہی نہیں سکتے. بیماری میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہی بیماری آئی ہے. کبھی کبھی بیماری اچھے میرے پاس خود ایسے مریض آتے ہیں کہ وہ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں میری غلطی کہاں ہے, یہ کیوں, ہم تو اتنی اچھی ڈائٹ پہ چل رہے تھے. تو اب میں کہتی ہوں دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے, آزمائش ہے, یہ آپ پہ آسانی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, آزمائش ہے, آسانی ہے, آپ کو اور کوئی دروازے کھلنے, یہ تو شکر گزاری تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو خود بھی پازیٹیو وائبس دے گی, آپ کی ہیلتھ بھی اچھی کرے گی. پہلی والی بات کروں گی کہ اسلام میں صرف خوراک کی بات نہیں ہے, ملٹی ڈائمینشنل صحت کے سارے اینگل, جو چیز آپ کی صحت کو بہتر کر سکتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اپنی حدیث میں اس کا ذکر فرما دیا ہے. تو اس پہ کام کرنے کی حکومت کو بس میری اپیل ضرور ہے کہ تھوڑا سا اپنی عوام کا مزید خیال کرے. نیوٹریشنسٹ بہت ہمارے پاس اچھے اویلیبل ہیں, ان کو ہائر کیا جائے اس حوالے سے کہ وہ گراس روٹ لیول پہ کام کریں. کہ جیسے ماریا نے پنجوں کے سوپ کا بات بتائی, اس میں سے غذائی ہڈیوں میں سے غذائیت لی جا سکتی ہے, سادہ طریقوں سے بھی کیا جا سکتا ہے. ضروری تو نہیں کہ ہر کوئی استھیٹک سینٹر میں جا کے حسین ہوگا, ویسے بھی ہو سکتے ہیں, تو انشاءاللہ وہاں سے بھی ہو سکتی ہے. چلیے جی, ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آڈینس میں سے ایک کوشچن لے لیتے ہیں. If someone asks question you can جی پلیز. میم جیسے کہ آپ نے کہا مرغی کے پنجوں میں سے ہمیں غذائیت کافی مل سکتی ہے. اسلام ہمیں جیسے اجری ہے اس میں بھی کافی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ طاقت ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزیں اسلام میں یا بزرگان دین منع فرماتے ہیں کہ اجری میں مکروہ جی اس کو کھانے سے منع کیا گیا. منع مجھے کنفرم نہیں لیکن روکا گیا کہ احتیاط کی ہے. اسی طرح جو مرغی کا کلیجی پوٹ ہوتا ہے اس کا بھی لوگ کھاتے ہیں, لیکن اسلام نے بزرگوں نے کہا گیا کہ اس سے آپ نے دور رہنا ہی نہیں کہا.
इसी तरह ये पंजे आपने बोला, ये भी एक मुझे उलमा कराम ने बताया था कि ये भी वो फुजला में आते हैं क्योंकि वो मुर्गी के नीचे वाला हिस्सा होता है ज़मीन में, और इस तरह की वो गंगी में जो भी चीज़ आती है उससे मना फरमाया गया। तो इस बारे में आप क्या? मुझे तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब बकरा ईद आती है तो हम बकरे का भी कोई हिस्सा नहीं छोड़ते, हम हर चीज़, उसकी दुम भी खाते हैं, उसकी ज़बान भी खाते हैं, और गाय भी उसी ज़मीन पे चलती है और हम पावे बड़े शौक से खाते हैं। मैडम आपने जी, इसमें असल में बात ये है कि हम हर चीज़ का सोर्स जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहते हैं, और आगे बहुत सी चीज़ों में इज्तिहाद हो सकता है लेकिन एब्सोल्यूट्स उसमें फिर भी नहीं होते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान इस्लाम में जिस चीज़ को हलाल करार दिया है वो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ों से कराहियत फरमाई है, उनके सामने रखा गया, उन्होंने बाकी सहाबा कराम को कहा आप इसको खा लें, मुझे नहीं पसंद आया। तो वहाँ से टेस्ट प्रेफरेंसेस भी आती हैं, कुछ लोगों को टेस्ट पसंद, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा तुम भी मत खाओ भाई, बहुत बुरा है, बहुत जहर है इसमें, ऐसा नहीं है। तो अब ये है कि वही फिर इकॉनमी, मुल्क की इकॉनमी, मुल्क में पॉपुलेशन, उसको देखते हुए अगर पूरी की पूरी गाय खाई जा सकती है तो खा लें, कोई हर नहीं, सिरी से लेकर पाए तक सब कुछ खाया जाता है, मगज़ भी खाया जाता है, ये कंडीशन पे हम मना कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए एक चीज़, जैसे बच्चों के लिए हम कहेंगे उनको थोड़ा सा मगज़ आप नान के साथ खिला दें, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है उसको हम सख्ती से मना करेंगे जी आपने ओजड़ी भी नहीं खानी और अज़ा का गोश्त नहीं खाना। तो कंडीशन के हवाले से डिफरेंट हो सकता है, और यही तिब और हिकमत और अब जो लेटेस्ट न्यूट्रिशन साइंसेस हैं वो भी यही सिखाती हैं। हराम जो चीज़ अल्लाह ताला ने फरमा दी है उसके लिए अल्लाह ताला ने बता दिया कि शराब जो है उसके लिए इज्तनाब, हराम नहीं कहा, इज्तनाब, और इज्तनाब का मतलब ये होता है कि जिस जगह बैठ के पी जा रही है ना उस कमरे में ना बैठें, वहाँ से उठ जाएं, इतनी बुरी चीज़ है, हराम से भी दूर भाग जाएं वहाँ से जहाँ पे है। तो हराम और हलाल का तो अल्लाह ताला ने क्लियर बता दिया, तो उस पर फिर हम कोई दो राय नहीं रखते और उस पर कोई वो नहीं करते। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें मुबाहात और मकरूहात की बात होती है कि किसी को पसंद है, टेस्ट प्रेफरेंसेस को दी गई है, हम जो कहते हैं ना टेस्ट पे खाना ही ना खाएं, ऐसा नहीं है। इस्लाम की अगर आप हिस्ट्री देखें तो टेस्ट के प्रेफरेंस को वैल्यू है, अगर नहीं पसंद आपको चीज़ कोई बात नहीं। ये अलग बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में नुक्स नहीं निकालते थे, चुप करके साइड पे कर देते, उसके भी आदाब बताए गए हैं कि अगर खाना नहीं पसंद या उसमें नमक तेज़ है, कोई चीज़ है, तो घर में बर्तन ना तोड़े जाएँ या लड़ाई ना की जाए उस पर, कोई दूसरी चीज़ उस पर कर लिया जाए। या चीज़ आई जस्ट वांट टू ऐड कि अगर हम इसी तरह रिलीजियस की चीज़ें पढ़ें ना तो वो हराम हलाल का कॉन्सेप्ट अलहदा है। वहाँ पर जब हमारे पुराने ये थे ना वो इबादत और रूहानी इबादत पे बहुत ज़ोर देते थे, तो वो अक्सर चीज़ें ना अपनी डाइट से खुद ही कम कर देते थे, जिसकी वजह से कोई पेट ना ख़राब हो जाए, कोई गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स ना हो जो कि उनकी इबादत में खलल डालेंगे। तो वो फिर उल्मा, हाँ, तो वो फिर वो चीज़ें उन्होंने अपनी डाइट से, उसका ये मतलब नहीं है कि वो हम सब अपनी डाइट से है जो है उस चीज़ को निकाल दें, क्योंकि ये वो ऑर्गन मीट्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्गन मीट्स जो हैं वो भी ग़ज़ाइयत का ख़जाना है उन लोगों के लिए जिनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। इस वक्त आयरन डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ हामला ख़वातीन को, आम ख़वातीन को, बच्चों को आयरन की ज़रूरत है, तो हम उनको ऑर्गन मीट्स जो है वो मॉडरेशन में रहते हुए ज़रूर अलाउ करें कि हम इस चीज़ को क्योंकि जब आप तहकीक करोगे पिछली हिकमत और इस चीज़ में, तो उसमें आपको यही मिलेगा कि उन लोगों ने सिर्फ इबादत में खलल ना पड़ने की वजह से कुछ चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल से कम कर दिया या निकाल दिया। तो वो चीज़ें जो है ना, इन सब में डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी प्लीज़। मैंने एक जगह पर पढ़ी थी इसी हवाले से ही कि ये जो ओजरी होती है और ये जो पंजे होते हैं ये उनके लिए मकरूह होते हैं जो साहिब इस्तिताअत हैं। जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, जो ये वाले मीट नहीं खा सकते, ये वाली चीज़ें नहीं खा सकते, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ऑल्टरनेट रखा है। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ये वाली चीज़ें तो आप खा सकते हैं ओजरी की, अगर आप साहिब इस्तिताअत नहीं। ये पॉइंट भी हो सकता है। मैम एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाज़ लोग होते हैं जो मतलब रात को काम करते हैं पूरी रात, दिन को वो सोते हैं, तो ये नींद का हमारी कामयाबी पर और हमारी सेहत पर आया कि जो एक बंदा पूरी रात काम कर रहा है, सुबह के वक्त वो सो रहा है वो 6-7 घंटे, तो नींद जो है वो सेहत पर कितना असर करती है? क्योंकि रात की नींद और दिन की नींद में आप क्या समझती हैं, क्या आपका ओपिनियन है? हाँ कितनी जी, जरूरी? इसमें पूरी रात काम करते हैं, उस पर अपना ओपिनियन। अगर इसके ऊपर इख्तियार हो और रात की जॉब चेंज की जा सके तो ये मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि रात की नींद ज़्यादा ज़रूरी है। रात अल्लाह ताला ने बनाई सुकून के लिए, दीन इस्लाम में भी इशा के बाद सोने का हुक्म है। और अब रिसर्चेस ने भी ये बताया कि जिगर की चर्बी और बहुत से सेहत के मसाइल, जहनी मसाइल
اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ رات کی نیند نہیں لیتے اور دن کی نیند لیتے ہیں, گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن کچھ ریسرچز اب اس کے اوپر یہ بھی کہہ رہی ہیں, جیسے میں نے بہت سے میرے کلائنٹس آئے, انہوں نے کہا جی ہمارا کام ہی ایسا ہے, ہم فکسڈ ہیں, ہم نہیں چینج کر سکتے, ہم نے رات کو ہی, کیونکہ باہر کے ساتھ لنکڈ ہے کچھ اس طرح کا, اور اب ہم دن کو کام کرتے ہیں. تو اگر تمہیں کہتی ہوں کوئی بھی آپشن ہے آپ کے پاس جاب سوئچ کرنے کا, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو تنبیہ جو کہ اسٹوڈنٹ یا باقی حضرات ویسے ہی بغیر کسی وجہ کے رات کو جاگتے ہیں, تو وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی یہ برباد نہ کریں. دوسرے لوگ بھی اگر, پھر میں نے ان سے کہا کہ جن لوگوں کی رات کی نیند ہے نا, اس میں اپنے آورز وہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے قریب جیسے اٹھ جاتے تھے, مائنڈ فلنس کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے ایموشنس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور اپنے اندر ایک سیرینٹی اور ٹھہراؤ لانے کے لیے تہجد کا وقت بہترین ہے. جو مائیں بہت بچوں پہ چیختی چلاتی ہیں ان کو بھی چاہیے تہجد کے وقت اٹھ کے عبادت کریں, کیونکہ وہ ان کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ جی ہمیں سکون کا ٹائم نہیں ملتا, تو وہ سکون کا ٹائم بہترین ہے. بہرحال اس وقت اگر آپ دیکھیں 4 بجے کے قریب یا 3 بجے کے قریب اٹھ جاتے ہیں, تو اس سے پہلے والی جو چیز ہے نا وہ بھی آپ کی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کہیں اپنی نیند پوری کر لی, اس وقت اٹھ جائیں. یعنی کوئی آپ بیچ میں 1 گھنٹے نیند کے پھر بھی لے سکتے ہیں کہ سارا دن آپ نہ سوتے رہیں, اور دوپہر کی ایک نیپ کا جو کیلولے کا ٹائم ہے اس سے بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں. لیکن جو بائی آپشن کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے ایسے کر رہے ہیں, وہ تو بالکل اسٹرکٹلی ہم اس کے اگینسٹ ایڈوائز کرتے ہیں. اس میں نے بھی ایک چیز ایڈ یہ کرنی ہے کہ نیند سلیپ سائیکل جو ہے نا وہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے لائف سٹائل کا, اور اس میں آپ کتنے گھنٹے سو رہے ہو اور کس ٹائم سو رہے ہو یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اب یہ قدرت کا نظام ہے, قدرت نے کہا ہے تہجد یا فجر کے ٹائم آپ نے اٹھ جانا ہے, اور رات کو آپ جلدی سو گے تو آپ اس ٹائم اٹھو گے نا, تاکہ آپ کا وہ سائیکل کمپلیٹ ہو. اور جب آپ قدرت کے نظام سے الٹ چلتے ہو تو تبھی وہ فیٹی لیور اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, کیونکہ رات کو جو میلیٹونن ہارمون ہمارا سلیپ ہارمون ریلیز ہونا ہے, جب وہ جاگیں گے تو وہ نہیں ریلیز ہوگا. پھر کون سے ہارمونز ریلیز ہو, ہمارے ہنگر ہارمون, لیپٹن ہارمون ریلیز ہوں گے جو ہمیں موٹاپے کی طرف بھی لے کے جائیں گے, جسم میں چربی کی مقدار بھی جو ہے وہ بڑھائیں گے, اور ہمیں بھوک بھی لگے گی جو ایموشنل ہنگر ہوگی. جو فزیکل ہنگر کا ٹائم گزر چکا ہے کہ اگر ہم سارا دن جاگ رہے تھے, تو آبویسلی سلیپ سائیکل کو بہتر کرنا, اور وہی اگر آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اس ٹائمنگس کو کر سکتے ہو تو وہ کرو. اور کیلولا جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. جو نیپ کا مطلب ہے گہری نیند نہیں, یہ نہیں کہ دوپہر کو لمبی تان کے 2-3 گھنٹے سو گئے. نیپ کا مطلب ہے مور دین ہاف این آور یا 45 منٹس میکسیمم آپ نیپ لے لیں, جس میں آپ بہت گہری نیند میں نہیں جائیں گے. اور اس کے اوپر بھی سائنس بڑی ہمیں ریسرچ کر کے بتاتی ہے کہ یہی نیپ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ آپ کو ذہنی طور پہ اور آپ ایک دم سے فریش ہو کے اٹھتے ہو اور ایک نئے سرے سے جو ہے آپ اپنے کاموں کی طرف جو ہے وہ لگ سکتے ہو. تو اسلام ہمیں بڑا جو ہے پیارے طریقے سے جو ہے ہمیں سلیپ سائیکل کو بھی جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ وہ کس طرح لائف سٹائل کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. نہار منہ پانی کے حوالے سے کیا نہار منہ پانی کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں ہے. اس پہ مختلف چیزیں ہیں کہ جی صبح اٹھتے پانی پئیں, کچھ کہتے ہیں نہیں صبح اٹھتے بادام کھائیں, صبح اٹھتے ہی یہ کریں. یہ بھی نا حکمت میں کنڈیشن کے حوالے سے آپ کا چینج ہو سکتا ہے. کچھ لوگ جن کو معدے کے مسائل کا شکار, جیسے فرض کریں کسی کو گردے کی پتھری ہے یا پتھریوں کا شکار, اس کو کہا جائے گا نہار منہ اٹھتے ہی پانی پینا ہے. لیکن اگر کوئی اور ہے جس کے معدہ اتنا اچھا, ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, اس کو کہیں گے پانی پینے سے پہلے نا آپ کچھ کھا لیں تاکہ وہ ریو اپ ہو جائے, آپ کا معدہ اچھا. وہ صبح پانی پی کے وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. تو یہ اس میں حدیث میں اسلام میں آپ کو کچھ نہیں ملتا, وہ اور جو باقی چیزیں ان میں سے ملتا ہے, لیکن اسلام میں نہیں. تو یہ اٹ ریئلی ڈیپینڈس کہ آپ کی کیا کنڈیشن ہے اور آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ویسے تو ہمارے بڑے پروموٹ کرتے ہیں ہر چیز کو, لیکن IF جس پہ باہر انگریز اتنے زیادہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, حالانکہ وہ ہمارے اسلام میں سب سے پہلے ایک چیز ہے ہی. کہ دوسرا یہ ہے کہ فرسٹ میل آف دا ڈے امپورٹنٹ ہے کہ ناشتہ امپورٹنٹ ہے. اور تیسرا یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو کاربوہائیڈریٹس کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ صبح ناشتہ لیں تاکہ آگے آپ کو کام کرنے میں ہو, لیکن اگر ہم مائنڈ سیٹ کو ہی نہیں کنٹرول کر سکتے, ہم اپنی باڈی کو اتنا ٹائم ہی نہ دیں کہ وہ تھوڑا سا بھوکا رہے, کہ جو اندر کی کوئی چیز ہے وہ کلین کر سکے باڈی کو, تو کیا فائدہ؟ ہاں یہ ہر کسی کا ویری کرے گا. IF کے اوپر باہر جتنی ریسرچ, IF کے اوپر جتنی ریسرچ ہوئی ہے باہر, اب انہوں نے یہ بتایا کہ دس از جسٹ اندر وے آف کیلوری ریسٹرکشن اور سیلف کنٹرول سیکھنے کا ایک بہت. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی اصل میں یہ بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا روزے کے پیٹرن پہ جیسے ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں, اس میں یوزلی پانی پیا جاتا ہے, ہمارے جو ریلیجیس پرپزز کے لیے پانی بھی بند ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن ابھی ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ اس کے بہت کوئی ایکسٹینڈیڈ بینیفٹس اس طرح سے نہیں ہیں, لیکن
لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو سیلف کنٹرول نہیں ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ اگر آپ کتنا اپنے آپ کو پش کریں اور اپنے آپ کو ایک سائیکل میں ڈسپلن کرنے کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو دس از ون آف دا ویری گڈ تھنگس. لیکن آپ دیکھیں رمضان میں ہم نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ فرض کر دیا کہ اچھا چلیں سیلف ڈسپلن کریں, اور ہم نے اس کے بعد پکوڑے سموسے کر لیے. تو یہ ایک بہت ڈائلیما ہے مسلمانوں کے لیے کہ آپ رمضان میں جب فاسٹنگ کے بعد آپ پہلا میل کھاتے ہیں, اس کے بعد یو ہیو نو سیلف کنٹرول, اور وہ سارے کھابے اور اتنا ساری رات وہ کھانا کھاتے رہتے ہیں, تو وہ چیز غلط ہے. تو IF میں بیسک امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو آپ کسی بھی آپ جتنا 18-16 گھنٹے مناسب رہتا ہے, اس کے بعد آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی اچھا آپ کی ستھری خوراک, اس میں جو آپ سارے دن کے میل کے آپ کے کیلریز ہیں, پروٹین ہے, وہ آپ اچیو کر پا رہے ہو, دین اٹس فائن, کوئی اتنا بڑا اس کا ایشو نہیں ہے. کاربوہائیڈریٹس پہ آپ کا کیا سوال تھا؟ اس کی انٹیک کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے بچپن سے ہی ہاں کاربوہائیڈریٹس از اے ویری گڈ سورس آف انرجی, اچھی چیز ہے, غذائیت کا خزانہ ہے. اس میں غلطی ہم نے یہ کی ہے کہ اب ہم نے بیکریز, بہت مٹھائی کی دکانیں میں دیکھ کے ہمیشہ سوچتی ہوں ساری پاکستانی یہ سب کھا لیتے ہوں گے رات تک, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز غلط ہے کہ اگر آپ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کی طرف رہتے ہیں, آپ کی سبزیاں, پھل, آپ کی دالیں, اناج, بہترین چیزیں کھائیں, کیوں نہیں, انجوائے کریں ان کو. لیکن اگر آپ بہت زیادہ مٹھائیوں کی اور کیکس اور پیسٹری کی طرف چلے جاتے ہیں, دین اٹس این امبیلنس کائنڈ آف اے تھنگ. اور فرسٹ میل آف دا ڈے امپورٹنٹ ہے, بٹ وہی میں نے کہا ہر کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کے کام کی نیچر پہ اور آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ناشتہ کسی کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے, جیسے بچوں کے لیے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے جن کا مینٹل ورک شروع ہو جاتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کا ڈے لیٹر ان دا ڈے کام شروع ہوتا ہے, ان کے لیے مے بی اتنا امپورٹنٹ نہ, بٹ اگین دے ہیو ٹو سی دیئر باڈی, ان کو اپنا دیکھنا پڑے گا. اگر شروع میں ان کو ہائپو کے ایپیسوڈز ہوتے ہیں اور شروع میں وہ بھوکے پھرتے رہتے ہیں, اور بعد میں وہ کہتے ہیں منگاؤ جی کوئی نہاری شہاری اور نان چار, اور انہوں نے 3 بجے یہی کرنا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ صبح ہی ناشتہ کر لیں. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. بالکل, جیسے کہ ٹرینڈ ہے کھابے شابے لوگ کھا رہے ہیں جی, تو وہ بھی تو بڑا خطرہ. اور وہ اس میں ہوتا یہی ہے کہ وہ پہلے بہت سارا بھوکا رہ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ رات کو اصل میں ہم فیملی کے ساتھ بھی اکٹھے ہوتے ہیں. میں نے بتایا نا فوڈ کی ایک سائیکو سوشل ویلیو, ہم خوش ہوتے ہیں, ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے 1 نان کھایا یا 4 کھائے, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے آف کورس ہم تھکے ہوتے ہیں, ہم نے سونا ہوتا ہے, تو رات کا میل بہت ایکسٹینسو ہو جاتا ہے, جو کہ پھر اتنی مناسب چیز نہیں ہے. اس لیے سارا دن اگر آپ کچھ نہیں کھاتے تو یو مائٹ اینڈ اپ ایٹنگ مور. جی لاسٹ کوشچن لیں گے پلیز. جی میڈم, آج کے دور میں ہیلتھ کا کرائسس بہت ہے, ہر گھر میں بڑی بیماری ہیں. جی, اب لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے کہ وہ ڈائٹ کے ذریعے ان کو ٹریٹ کرے. اب ہماری ڈائٹ ہے کنٹامینیٹڈ, ہاں, نیوٹریشن جو ملنی چاہیے وہ نہیں پوری ہو رہی, تو اس میں سپلیمنٹس ایڈ ہو رہے ہوں گے. ڈاکٹر بہت سارے سپلیمنٹ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. ہر گھر میں جو پہلی بات, ہر گھر میں جو بیماری ہے اس میں صرف ڈائٹ کا رول نہیں ہے, ریلیشن شپس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہ اسٹریس بہت ہے, ہم نے بہت سی چیزوں میں صرف ڈائٹ میں امبیلنس نہیں کیا, ہم نے ملاوٹ ہر جگہ کی. ہم نے ریلیشن شپس میں بچوں کو اپنی پراپرٹی سمجھ لینا, ان کو اپنے طریقے سے کرنا, اسپاؤزز کے ساتھ آپس میں تعلق, ماں باپ کا بچوں کے ساتھ, بچوں کا ماں باپ کے ساتھ, یہ ساری چیزیں ہیلتھ کو امپیکٹ کرتی ہیں. کیونکہ میرے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہیں وہ اسٹوری یہیں سے شروع ہوتی ہے, جی مجھے میری ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, میں جو کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں مجھے لگتا نہیں ہے. پیچھے اتنی لمبی اسٹوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس پہ یہ کہہ دینا کہ آج کل کی خوراکیں ساری ملاوٹ شدہ ہیں اور ہمیں سپلیمنٹس کی طرف, میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتی. خوراک میں سے ہمیں پھر بھی نیوٹریٹس ایڈلٹریشن پہ کام کرنا, یس اٹ از اے فوکس ایریا. پنجاب فوڈ اتھارٹی سے اپیل ہے دوبارہ کہ کریں اس پہ کام, حکومت کو چاہیے ایڈلٹریشن پہ کام کریں. مسلمانوں سے اپیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یاد رکھیں, یاد رکھیں, یاد رکھیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ملاوٹ والی بات بھی تھی, لیکن پھر بھی اگر آپ دال کھا لیتے ہیں, روٹی کھا لیتے ہیں, تھوڑا سا پھل کوئی کھا لیتے ہیں, دودھ لے لیتے ہیں, کوئی سا بھی لیتے ہیں, تو آپ کو تھوڑی تھوڑی غذائیت ملتی ہے. اور اگر آپ پازیٹیو مثبت ایٹیچیوڈ, گھر میں سب کو معاف کرنا سیکھتے ہیں, اچھا سلوک سیکھتے ہیں, ٹاکسسٹی کم ہوتی ہے, تو بھی صحت اچھی ہوتی ہے. صرف خوراک کے ساتھ تعلق نہیں ہے. انوائرمنٹل ایکسپوجر, بہت سی چیزیں جو آپ چھڑکاؤ کر رہے ہیں اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, ورک لوڈ ہوتا ہے, ہم اپنے کام کے پریشر کی وجہ سے اتنے دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ خوراک اندر جا ہی نہیں رہی ہوتی, ہم کھاتے ہی نہیں ہیں. بہت سے ایک ہی بندے پہ سارے بوجھ یہ بہت ہی ملٹی پرونگڈ ہے. صحت صرف خوراک سے نہیں ہے, بہت ملٹی پرونگڈ ہے, جس میں خوراک, صحت کی جو ڈیفینیشن ہے نا اس میں صرف فزیکل ہیلتھ نہیں آتی, مینٹل ہیلتھ آتی ہے. تو سپلیمنٹس میں نہیں ریکمینڈ کرتی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سپلیمنٹس کی طرح کچھ سپلیمنٹس ایبسلیوٹلی نیسیسری ہیں, جیسے وائٹامن ڈی اب نہیں مل رہا, کیلشیم کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, آئرن کی بچوں کو, گروتھ والوں کو بہت ضرورت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے کچھ سمٹمز, اگر ہاں سمٹمز بتاتے ہیں نا کہ جیسے زنک کی ڈیفیشنسی, عام لوگوں نے بنا لیا کہ ہر کسی کو ملٹی وائٹ, نہیں ایسا نہیں. اچھا ایک جو میتھ ہے, میں وہ ابھی یاد آئی مجھے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کھانا
مائیں جو گھر میں بنا رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ کوک نہیں کرنا چاہیے، اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ کھانا ظاہر ہے اپنے کوک کر کے کھانا ہے، ہر چیز کچی تو نہیں کھائی جا سکتی، تو جو کچی چیز کھانی ہے وہ پلیز کھا لیں، مثلاً پھل کھائیے، سلاد کھائیے، وہ ہم کہتے ہیں آپ ضرور کھائیں، دہی کھا لیں، اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر دہی کی کڑی بنا کے کھانا چاہیں 100 بسم اللہ کیوں نہیں۔ سبزیاں رہ جاتی ہیں جن کے اوپر بہت ایک چیز ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹل غذائیت ضائع ہو جاتی ہے، یہ ہم نا شخصیت پرستی کا شکار ہیں، ہم ایک چیز کو نا ایک سنگھاسن پہ بٹھا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی ہمارے سارے غذائیت پوری کرے، تو وہ ایک بھنڈی توری آپ کی ساری غذائیت پوری نہیں کر سکتی، جب آپ اس کو پکائیں گے کچھ لاسز ہوں گے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ذائقہ، تھوڑا سا اس کے ساتھ آپ نے اور چیز کھا لی، دہی کھا لی، سلاد کھا لیا، غذائیت مل ملا کے پوری ہو جائے گی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اوور کوک نہ کریں، تو ظاہر ہے بھنڈی جب تک گلی بھی نہیں ہوگی تو آپ کچی کیسے کھائیں گے، کریلا کچا تو نہیں کھا سکتے، اس کو تیل میں نہیں تلیں، رائٹ کوکنگ میتھڈ از امپورٹنٹ، جو ہم بھگو کے اس کو تیل میں کرتے ہیں اور غلط قسم کے تیل اور بار بار یوز کیے ہوئے تیل، وہ نہیں کرنا، لیکن کھانا پکا وہی کھائیں گے آف کورس، لیکن ایک کھانا آپ کی ساری پالک سے ساری دنیا کی نہیں، اسی لیے سپر فوڈ کا کانسیپٹ آ گیا جو کہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں ایک ہی فوڈ بس سپر فوڈ ہے، اسی نے سب کچھ کر دینا ہے، نہیں، آپ کو ویرائٹی چاہیے ہوگی، تھوڑا سا یہ کھائیں گے، تھوڑا سا وہ کھائیں گے، تھوڑا سا چلیں گے، تھوڑا سا ہاتھ روکیں گے، اسی سے سارا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ ایک ہی چیز نہیں، غذائیت آپ کو کھانے سے مل جاتی ہے، تھوڑی سی لاس بھی ہو رہی ہے، اٹس اوکے، آپ کو ہوگا۔ میجر لاسز والی باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کھانا جو ہے اس کا پانی بہت زیادہ ضائع نہ کریں، اور یہ کہ جب آپ سبزیاں پھل کھائیں تو جو چھلکے سمیت کھا سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھا لیں، بہت زیادہ سوکنگ ٹائم کو کم کر دیں، سبزیوں کے چھلکے اگر آپ ساتھ جتنا کر سکیں وہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اس پہ اتنی ٹینشن نہیں لے سکتے کہ پاکستانی کھانا بہت برا ہے، پاکستانی کھانا بہت اچھا ہے، بس اس میں تیل زیادہ ہے، مسالے آپ جو ڈالتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، ہلدی، زیرہ ہے، ادرک لہسن کا استعمال کرتے ہیں، ٹماٹر، وہ تو اس لحاظ سے اچھا ہے، بس اس میں سبزیاں ذرا زیادہ رکھیں، مسالے اچھے رکھیں، اور اس کے اندر تیل کا استعمال کم کیجیے۔ بہت شکریہ مس، آج کا جو جی پلیز جیسے آج کل بہت سی جو خواتین ہیں وہ گھر میں جب کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ پریشر کوکر کا استعمال کرتی ہے، وہ کہتی ہے اس سے ہمارا کھانا جلدی بن جاتا ہے اور اس کی غذائیت پوری رہتی ہے، تو اس میں جو ہوتا ہے اتنے زیادہ ہارمفل کیمیکلز اس کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ ہماری جو غذائیت وغیرہ ہوتی ہے وہ فوراً نکل جاتی ہے، وہ جلدی تو بن جاتا ہے لیکن اس کی غذائیت بالکل کم ہو جاتی ہے۔ تو مٹی کے برتن میں کھانا بنائے وہ ٹائم لیتا ہے، لیکن اس کے مٹی کے برتن کے اندر ویسے ہی غذائیت ہوتی ہے، اور وہ چیزیں جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں گھر میں تو وہ غذائیت بھرپور ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ ٹائم بہت زیادہ لیتے ہیں، زیادہ کھانا پکانا نہیں چاہیے، لیکن وہ جب کھانا زیادہ بنائیں گے اس ٹائم لگے گا مٹی کے برتن میں، تو جو مٹی کے اندر اپنی ایک غذائیت ہوتی ہے وہ بھی ہماری باڈی میں جائے گی جو ہمارے لیے اسینشیل ہے۔ اور یہ میں ایڈ کروں گی کیونکہ بہت سے لوگ آج جو ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹائم کے لیے اس میں پریشر کوکر یوز کر لیتے ہیں، چیزیں فرائی کر لیتے ہیں جو بہت زیادہ تلی ہوتی ہیں، وہ پھر ہمارے کولیسٹرول لیول اور فیٹی لیورز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لیسن آف دا ڈے میں اثار پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دین اسلام میں بھی اثار کا حکم دیا گیا کہ اپنے لوگوں کی آپ مدد کر سکتے، کسی بھی کوئی چھوٹا سا میسیج نہ چاہتے۔ افطار پہ ہمیشہ مل بانٹ کے کھائیں، صرف آپ جب آپ یہ سمجھ، اور صرف اس میں موٹاپے پہ کی اگزامپل دوں گی کہ اللہ نے آپ کو دیا، آپ اس کو کھاتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کسی کا کیا جاتا ہے، آپ کسی کے حصے کا کھا رہے ہیں۔ اثار یہی ہے کہ آپ مل بانٹ کے، آپ وہ سارا کھانا جو آپ کے اندر جا کے آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں قبر میں جانا ہے، مر جانا ہے، جو مرضی کھا کے مروں، نہیں، ایسا مت کیجیے، اس کو بانٹ لیجیے، مل بانٹ کے کھائیے، شکر گزاری سیکھیے، دوسروں میں دیجیے، جو آپ خود بھی اچھے رہیں گے اور آپ دوسروں کے اندر بھی اچھائی پھیلائیں گے۔ معاشرے کا ایک اچھا پروڈکٹیو صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے خود ایک فرد سے اکائی ہے، آپ اپنے آپ، دنیا کو نہیں بدلنا، کوئی ضرورت نہیں دنیا، اپنے آپ کو بدلیں، سارا معاشرہ خود ہی سے بدل جائے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے سیشن۔ اور کہا جاتا ہے کہ نہ جانے کون سے لمحے میں ہم سبراک ہو جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں، کسی کے کام آ جائیں، کوئی رستہ سجھا جائیں، کوئی بستہ تھما جائیں، کسی کی رہنمائی اور کسی کا گھر بنا جائیں، منوسلوا نہ آئے گا، زمانہ نوچ کھائے گا، خود ہی کو جو آگے لائے گا وہی کچھ کر پائے گا، اور محض باتوں سے تبدیلی کوئی بھی نہ لا پائے گا۔ نہ جانے کون سے لمحے میں ہم سبراک ہو جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں، کسی کے کام آ جائیں۔ امید کرتے ہیں آج کا جو پینل ڈسکشن آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ میں نے بڑا انجوائے کیا، ٹائم کی قلت تھی جس کو ہم نے پھر وائنڈ اپ کرنا کی طرف لے کے گئے۔ تو آج کے شو میں اپنے میزبان ڈاکٹر اے آر ماٹو کو اجازت دیجیے، اللہ نگہدار۔